الإكرام مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. انشاءاللہ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نیتوں کو خالص کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین الہی آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي فاغفر لي فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ قرآن سے جو تعلق ہے اس کی کیا اہمیت ہے، کتنا اہم ہے یہ ہماری زندگیوں میں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کی تعلیم دے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی پہلے خود سیکھے اور اس کے بعد جو ہے اس کی تعلیم دے، اس کو عام کرے، اس کے ذریعے جہاد کبیرہ کرے. انشاءاللہ عز و جل قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، سیکھنا ہے بہترین طریقے سے اور پھر آگے دوسروں کو سکھانے والا بننا ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اہل اللہ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والے ہی اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے ہیں، سبحان اللہ. تو اللہ والے بننا ہے، اللہ کے خاص بندے بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن کا علم حاصل کرنا ہوگا، قرآن سے جڑنا ہوگا. سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو، یعنی خواتین کو جو ہے وہ مخاطب کر کے امہات المومنین کو بالخصوص اور اس کے بعد ہم سب خواتین کو بالعموم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کے زمانے کی طرح زینت ظاہر پہلے جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے. خوب پاک کرنا اور تمہارے گھروں میں جو بھی اللہ کی آیات اور حکمت میں سے پڑھا جاتا ہے انہیں یاد کرو، بے شک اللہ نہایت باریک بین خوب پوری خبر رکھنے والا ہے.
قرآن کا سیکھنا خواتین کے لیے خود بھی ضروری ہے اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم دینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک کسی دانا کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن انہیں خود ہر چیز سکھا دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی ہم نے کیا کرنا ہے، صرف انہیں قرآن سکھانا ہے، ان کے ہاتھوں میں قرآن تھما دینا ہے، آگے انشاءاللہ قرآن خود بخود انہیں زندگی کی تعلیم دیتا رہے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس چیز کی ان کو ضرورت ہوگی قرآن خود انہیں اچھا انسان بنا لے گا، خود انہیں اچھا مسلمان بنا لے گا انشاءاللہ عز و جل۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جب 11 سال کے تھے، یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچوں سے جو ہے وہ قرآن کی جو ہے قرآن کا نہ صرف انہیں فہم دینا بلکہ قرآن کا کام کروانا بھی ان سے جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جب 11 سال کے تھے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، 11 سال کا بچہ، آج ہمارے 11 سال کے بچوں کو دیکھیں اردو بھی ٹھیک سے لکھنے نہیں آتی، سبحان اللہ، عربی کہاں، عربی تو دور کی بات ہے۔ تو 11 سال کی عمر میں قرآن حکیم لکھا کرتے تھے، یعنی جب وحی نازل ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کاتب وحی میں سے ہے سیدنا زید بن ثابت نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، قرآن کا بھی طور حق مہر بھی جو ہے یہ ادا کیا گیا۔ کس طرح؟ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہبہ کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے عورتوں سے نکاح کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا اس کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کپڑا لا کر دو، یعنی کچھ حق مہر میں دو۔ اس نے کہا مجھے تو یہ بھی میسر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے کچھ تو دو، ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح۔ وہ بہت افسردہ ہوا کہ یہ بھی نہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا فلاں اور فلاں صورتیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارا اور اس سے قرآن کی ان صورتوں پر نکاح کیا جو تمہیں یاد ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت وہ خاتون ہوں گے کہ جنہوں نے حق مہر میں قرآن حکیم کی صورتیں لی، اور کتنے خوبصورت وہ صحابی ہوں گے کہ جنہوں نے حق مہر کے طور پر قرآن کی صورتیں دی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ انسان جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے یا جس کے پاس قرآن کی دولت ہوتی ہے وہ باقی دولتوں کی نسبت جو ہے ہر دولت سے بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس کی ایک اپنی قدر و منزلت ہے، اس کو اتنا عام نہیں سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، تو قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق کو انشاءاللہ مضبوط بنانا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آج کی کلاس کی طرف۔ آج ہمارا انشاءاللہ پارہ 6 ہے، بہت خوبصورت پارہ ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پارے کے اندر ہم سے کیا خطاب فرما رہے ہیں اور کیا نصیحتیں ہمیں فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو بہترین طریقے سے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی آمین۔ پارہ 6 انشاءاللہ۔ الشیطان الرجیم، سورہ نساء۔ کیا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا يحب اللہ الجہر یعنی برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ جو ہیں اس کے ظلم کو کے لیے بلند آواز یعنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو ہے برائی کو چھپانا ہی بہتر ہے، یعنی برائی کو جو ہے بہت زیادہ، جیسے دیکھیں اپنے ارد گرد کوئی ہم ایسی غلط سی چیز دیکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، ہم اس کو اور جگہوں پہ بھیجتے جاتے ہیں، وہ برائی کیا ہے، پھیلتی جاتی ہے۔ تو برائی جو ہے اس کو پھیلانا یا اس کی آواز کو بلند کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ایک استثناء ہے، کس صورت میں اجازت ہے؟ کہ اگر کوئی مظلوم ہے، اگر کسی کے ساتھ یعنی کہ کوئی ظلم ہوا ہے تو وہ اپنے ظلم کا جو مداوع ہے یا اپنے ظلم کا شکوہ جو ہے وہ اس شخص کے ساتھ کر سکتا ہے جو اس کے ظلم کا یعنی اس کا جو ہے وہ شکوہ یعنی اس کی جو تکلیف ہے اس کو دور کرنے پر قادر ہو۔ ایک حدیث کے اندر روایت ملتی ہے کہ ایک شخص تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پڑوسی کے بارے میں شکایت کی کہ وہ اس کو بہت جو ہے وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صبر کی تلقین کی۔ وہ پھر آیا، 2-3 بار آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبر کی تلقین دیتے رہے، لیکن پھر وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اپنا سامان نکال کر نا راستے میں رکھ دو، یعنی کہ بالکل راستے کے اندر اپنا سامان لا کر رکھ دو۔ تو اس شخص نے ایسے کیا۔ اب جو شخص گزرتا تو وہ اس سے پوچھتا کہ تم نے اپنا سامان کیوں باہر رکھا ہوا ہے، کیوں تم نے سڑک پر آ کے رہنا شروع کر دیا؟ تو وہ انہیں بتاتے کہ میرا جو پڑوسی ہے وہ اس طرح میرے اوپر بہت یعنی زیادتی کرتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے، تو میں نے اس لیے رکھا ہے۔ تو اب جب ہر کسی کو اس نے بتانا شروع کیا
ہر راہ گزرتے ہوئے بندے نے دیکھنا شروع کیا، تو اب جب جو پڑوسی تھا اس کو احساس ہوا، شرمندہ ہوا، تو اس نے اس سے آ کے جو ہے وہ معافی مانگ لی اور دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے، ہمیں یہ تھوڑے کہا گیا، ٹھیک ہے ہمیں صبر کرنے کو کہا گیا، لیکن یہ تھوڑے کہا ہے ہمیں دین نے کہ بس آپ اپنا ظلم جو ہے وہ برداشت کرتے رہو اور صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو۔ جیسے اکثر دیکھیں اپنے خاندان میں سن رہے ہوتے ہیں، صبر کرتے رہو، شوہر ظلم کیا جا رہا ہے، بیوی کو کہا جا رہا ہوتا ہے صبر کرتی رہو، صبر کرتی رہو، یا والدین ایون سم ٹائمز بچوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور رشتہ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرے کو ہم کیا تلقین کرتے رہتے ہیں، بس صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو۔ نہیں، جہاں پر آپ کو حل نکالنا ہے وہاں حل نکالنا ہے۔ دیکھیں اب کیا ہم انہی چیزوں میں پڑھتے رہیں گے کہ دوسروں کے ظلم کا شکار ہو کر بس، اور کیا ہوتا ہے دیکھیں جب کوئی کسی طرح کی تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے، اب ہر وقت جو ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے دل میں کڑتے رہیں اور نہ عبادت کے قابل رہیں، نہ کوئی دین کا کام کر پا رہے ہیں، نہ کوئی دنیا کا کام کر پا رہے ہیں، بس کڑن کڑن کڑن، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اس بات کا فیصلہ کریں، اس بات کا کوئی جو ہے بہتر حل نکالیں۔ تو آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں، کیا اجازت دے رہے ہیں کہ آپ پھر ایسے شخص کے ساتھ بات کر سکتے ہیں جو اس برائی کا جو ہے دور کر سکے، یا وہ جو ظلم آپ کے ساتھ کر رہا ہے اس کو تلقین کر سکے، اس کو نصیحت کر سکے، اس کی اصلاح کر سکے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو اپنی بات کرنے کا کی اجازت ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ پورا معافی کرنے والا اور بہترین قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین کی کوئی راہ نکالیں، یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمیں تمام پیغمبروں کو، تمام انبیاء کو میں فرق نہیں کرنا، بلکہ ان کو برابر سمجھنا ہے، اور ایسا یعنی کسی پیغمبر کے بارے میں کوئی اس قسم کی غلط رائے نہیں رکھنی کہ کوئی پیغمبر جو ہے وہ کسی کا درجہ جو ہے وہ کم ہے اور کسی کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کے پورے ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ آپ سے اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں۔ موسیٰ سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ دکھا دیں، یعنی کھلم کھلا اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس ان کے ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلیاں پڑی، پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی۔ الحمدللہ۔ اب بہت سے واقعات شروع میں اس لیے میں نے تفصیل سے بیان کر دیے تھے کہ آگے کے پاروں میں ان کا بار بار ذکر آئے گا۔ کچھ چیزیں پہلے گزر چکی ہیں، اب ان سے ہم کوئکلی گزریں گے، ان کو ہم دوبارہ ٹچ نہیں کریں گے۔ ہم سب یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں، یہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کا کول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے سخت کولو قرار لیے۔ یہ سزا تھی بسبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ قلیل ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ چیز نہیں پہلے ڈسکس ہوئی، حضرت مریم علیہ السلام پر کس طرح سے بہتان باندھا تھا۔ یہ کہتے تھے کہ یوسف نجار جو ہے اس نے، اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام پر یعنی ان کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام پر جو ہے وہ بدکاری کا الزام لگاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کو صاف صاف بری کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں بالکل پاکیزہ خاتون تھی۔ پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ یہ ہم بار بار پڑھیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ورڈ یوز کیا؟ صدیقہ۔ اور بار بار کیا کہیں گے؟ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، وہی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی تھی۔ اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح علیہ السلام، مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ حالانکہ نہیں، دو باتوں کی وجہ سے، ایک حضرت مریم پر بہتان لگانے، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا، نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی۔ یقیناً جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں،
انہیں حقیقت حال کا کوئی علم نہیں ہے، وہ محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں یہ تو 100% ڈن بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ہوا کچھ یوں تھا، روایات میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ یہودیوں نے سازش کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، حواری کون تھے؟ جو ہر وقت ان کی مدد کو تیار رہتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی مکمل پیروی کرتے تھے اور ان کے یعنی مددگار تھے۔ تو ان حواریوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ رکھا اور ان سے کہا کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ پسند کرے گا کہ وہ میرے یعنی اس کا چہرہ میرے جیسا بنا دیا جائے، اس کی شکل میرے جیسی بنا دی جائے اور وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے میری جگہ؟ تو ایک حواری جو ہے وہ تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ، دیکھیں رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس پتہ نہیں کیا کیا درجات دیے ہوں گے، تو وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی شکل میں آنا چاہتا ہوں اور میں آپ کی جگہ قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر یہودیوں نے اس شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل جسم کے ساتھ اوپر اٹھا لیا۔ تو قتل کس کو کیا تھا؟ دراصل یہودیوں کو قتل کس کو کیا تھا؟ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کو جو ان کی ہم شکل بن گئے تھے ان کو قتل کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ تو قتل ہوئے اور نہ ہی فوت ہوئے، یعنی کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایز اٹ از اوپر جو ہے اٹھا لیا ان کے جسم کے ساتھ۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ یوز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست و پوری حکمتوں والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ جو نفیس چیزیں یہودیوں کے لیے حلال کی گئی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں، ان کے ظلم کے باعث اور اللہ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث، اور سود جس سے منع کیے گئے تھے۔ سبحان اللہ، اس آیت میں دیکھیں کیا تھا، کچھ چیزیں جو ہیں ان پر حرام کی گئی تھی، کیوں کی گئی تھی؟ ان کی گناہوں یا ان کے ظلموں کے باعث۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کریں گے، ظلم کریں گے، شرک کریں گے، بدعات کریں گے، یعنی برائیاں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے مقدر میں ہوتی ہے لیکن ہماری اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ چیز ہمیں نہیں ملتی، تو اپنے اعمال کو بہتر کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، برے اعمال کا شکار ہیں، تو کوئی خیر جو ہے ہو سکتا ہے ہمیں پہنچنے والی ہو لیکن اس خیر کے دروازے ہمارے پاس آنے سے بند ہو جائیں، خیر روک لی جائے۔ اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث اور لوگوں کا مال ناحق کھانے کے باعث، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط والے ہیں، الراسخون فی العلم، جو الراسخون فی العلم ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ جیسے بھی ہیں ان کے اندر بھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ کامل ہیں، مضبوط علم والے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ منزہ اس آیت کی تلاوت کریے گا۔ ایک سیکنڈ۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابھی لیکن الراسخون، جی لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك
نؤتيهم أجرا عظيما. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. یہ جو آیت ہے ایک شخص تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں نازل ہوئی تھی. یہودی تھے پہلے وہ، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہیں وہ، ہاں جی یہودی تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان ہو گئے. تو یہ ان کے بارے میں یعنی اس میں ذکر ہے. اوکے. اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے. یعنی جو قرآن کے اندر نبیوں کے نام آتے ہیں وہ تقریباً 24 یا 25 ہیں. تو اس کے علاوہ جو یعنی ٹوٹل انبیاء کی تعداد ہے وہ حدیث کی روشنی میں تھوڑا مطلب ڈفرینٹ ہے. ایک جگہ روایت ملتی ہے کہ تقریباً 1,24,000 ہیں، اور ایک جگہ جو ہے 8,000 کی بھی روایت ملتی ہے. تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ٹوٹل نبی کتنے تھے. ہمیں اس اختلاف میں نہیں پڑھنا، بلکہ ہمیں انبیاء کے جو اعمال تھے یا انبیاء نے کیا تعلیمات دی اور انبیاء نے کیسے تعلیمات دی، ان کا کیا رویہ تھا، ان کا کیا طریقہ کار تھا، ان کا صبر کیسا تھا، ان کی تبلیغ کیسی تھی، ان کا دعویٰ کا کام کیسا تھا، یہ چیزیں جو ہے ہمیں سیکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ انبیاء سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب انبیاء کا ذکر کر کے کیا بتا رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہیں، اللہ رب العزت کے انبیاء ہیں. اور آپ جیسے آپ کو وحی دی جا رہی ہے، ایسے آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء کو جو ہے وہ وحی ان کی طرف بھی نازل کی گئی تھی. اور موسیٰ سے اللہ نے صاف طور پر کلام کیا، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے. اللہ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے. جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بھی طور گواہ کافی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے. جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا بجوز جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو. اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ دانا اور حکمت والا ہے. اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجوز حق کے اور کچھ نہ کہو. مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے حکم ہیں جسے اس نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے. اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے. اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے. اللہ عبادت کے لائق ہے تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے، کام بنانے والا ہے. کل ایک بچی ہیں BSc کی اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے بارے میں سن رہی تھی کہ سبحان اللہ انہوں نے دین قبول کیا، مسلمان ہوئی ہیں، اور بتا رہی تھی کہ میرے ذہن کے اندر ہمیشہ ایک خیال رہتا تھا کہ ایک شرک کے بارے میں ہمیشہ سوچتی تھی، یعنی عیسائی تھی، اور میں کہتی ہوں میں اس بارے میں ہمیشہ سوچتی تھی، میرا دل نہیں مانتا تھا کہ اگر یعنی کہ ہمارا رب ہے، ایک اللہ ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اگر یعنی اس کی اولاد ہے تو ایک ہی بیٹا کیوں ہے؟ اگر اولاد ہے تو ایک ہی بیٹا کیوں ہے نا، یعنی زیادہ کیوں نہیں؟ ہمارے ہاں تو معاشرے میں اس شخص کو عزت دی جاتی ہے جس کے بہت سارے بیٹے ہوں. تو اگر اللہ نے بیٹا بنانا ہی تھا تو ایک ہی بیٹا کیوں بنایا؟ تو کہتی ہیں یہ چیز ہمیشہ میرے ذہن کے اندر الجھی رہتی تھی اور میں سوچتی تھی. تو آخرکار دیکھیں سبحان اللہ، جب ہمارے اندر طلب ہوتی ہے ہدایت کی، جب ہم حق جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، تدبر کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ حق واضح کر دیتے ہیں اور آپ کا ہاتھ تھام کر بہترین کی طرف جو ہے وہ ضرور لے آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خیال
جو उसे तंग कर रहा था, उसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको ईमान की दौलत नसीब की। तो हमारे भी दिलों के अंदर बहुत से जो हैं वो वसवसे होते हैं, लेकिन हम उन वसवसों को दूर करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, इल्म हासिल करने की तरफ आते नहीं है। देखिए पीछे भी रासिखून फिल इल्म आया, यानी जो इल्म को सही तरीके से हासिल करता है, मजबूत होता है उसमें, उसको गहराई तक जो यानी जानने की कोशिश करता है, उसमें उतरता है, उसके अंदर डूब जाता है, और फिर उसमें से लाजमी कुछ ना कुछ जो है वो हासिल कर लेता है, और ईमान जो है पुख्ता हो जाता है। आज देखिए हम मोमिनों का, हम मुसलमानों का, मोमिन तो हमें अपने बारे में कहते हुए भी जरा सोचना पड़ता है, हम मुसलमानों का यानी कि क्या हाल है कि हम किताब अल्लाह के अंदर साफ अहकामात जो हैं वो जानते हुए भी एक और उस बच्ची की बात थी कि मुझे पर्दा जो है ना, पर्दा बहुत अट्रैक्ट करता था, तो पर्दे की वजह से जो है ना मैं वो इस तरफ आई। तो फिर जो उनसे सवालात पूछे थे वो इतने हैरान हुए कि देखिए पर्दा तो एक ऐसी चीज है जो हमारी मुसलमान माएं बहनें जो हैं इससे बाहर निकलना चाहती हैं और समझती हैं कि हमारे ऊपर ज्यादती की गई है, कि हमें पर्दे की कैद के अंदर डाल दिया गया है, दिलों पर पर्दा होना चाहिए और जो है वो सही मानों में पर्दा नहीं किया जाना चाहिए। ये एक यानी दकियानूसी ख्याल है कि औरत को चादर के अंदर लपेट दिया जाए, औरत को अबाया के अंदर लपेट दिया जाए, और ये चीज थी जो गैर मुस्लिम को अट्रैक्ट करती है सुभान अल्लाह। और ये कितनी खवातीन जो न्यू मुस्लिम होते हैं उनकी जुबान से ये हमें सुनने को मिल रहा होता है कि वो सिर्फ एक पर्दे की वजह से अट्रैक्ट होकर इस दीन की तरफ आ जाती हैं कि यानी इसमें आपको प्रोटेक्शन मिलती है। तो हमें देखने की जरूरत है कि हम क्यों कुरान में सारे अहकामात होते हुए, सुन्नत में सारे अहकामात होते हुए, क्यों अर्रासिखून फिल इल्म नहीं बनते, क्यों इल्म को गौर से नहीं देखते या उसमें उतरते नहीं है। पीछे अब्दुल्ला बिन सलाम का वाकया आया, वो अर्रासिखून फिल इल्म थे, यानी इल्म में डूबे, उन्होंने गौर किया, तदब्बुर किया, गौर फिक्र किया, अपनी किताब में भी वो बड़ी महारत रखते थे, यानी अपनी किताब के अहकामात भी जानते थे। और फिर जब कुरान सुना, कुरान के अहकामात सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात सुने, तो उन्हें अंदाजा हो गया, उन्होंने समझ लिया कि दीन बरहक ही है, और फौरन क्या किया, इसकी तरफ पलट आए। तो हमें अगर हम किसी कोई अहकामात अपनी जिंदगी में देख रहे हैं कि नहीं हो रहे या शरह सदर नहीं हो रहा या नहीं हम उन पर अमल कर पा रहे, तो अल्लाह से मदद तलब करनी है। या अल्लाह तेरे अहकामात में जानती हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मेरा शरह सदर करें और मेरी मदद फरमाएं कि मैं इन अहकामात को अपनी जिंदगी में जो है सही मानों में इम्प्लीमेंट भी कर सकूं। तो क्या बताया जा रहा है, ये ना कहो कि अल्लाह तीन है, उससे बाज आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह इबादत के लायक है तो सिर्फ एक ही है, और वो इससे पाक है कि उसकी कोई औलाद हो। उसके लिए जो कुछ है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह काफी है, काम बनाने वाला है। मसीह को अल्लाह का बंदा होने में कोई परेशानी या कोई नंगो आर या तकब्बुरो इनकार हरगिज हो ही नहीं सकता। और नामुकर्रब फरिश्तों को उसकी बंदगी से जो भी दिल चुराए और तकब्बुरो इनकार करे, अल्लाह उन सबको इकट्ठा अपनी तरफ जमा करेगा। सुभान अल्लाह। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, उन्हें भी इस चीज से कोई एतराज नहीं, उन्हें बल्कि इस चीज में फख्र महसूस होता है, और ये तमाम अंबिया को इस चीज में फख्र है, और हर मुसलमान को भी फख्र होना चाहिए कि वो अल्लाह का बंदा है। उन्हें इस चीज का कोई शौक नहीं कि उन्हें उनके मुकाम से बढ़ाकर जो है अल्लाह के बराबर ठहरा दिया जाए। बस जो लोग ईमान लाए और शाइस्ता अमाल किए हैं, उनको उनका पूरा पूरा सवाब अनायत फरमाएगा और अपने फजल से उन्हें और ज्यादा देगा। और जिन लोगों ने नंगो आर और सरकशी और इनकार किया, उन्हें अलमनाक अजाब देगा, और वो अपने लिए सिवाय अल्लाह के कोई हमायती दोस्त और मदद अमदाद करने वाला ना पाएंगे। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सनद और दलील आ पहुंची, और हमने तुम्हारी जानिब वाज़िया और साफ नूर उतार दिया है। فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसे मजबूत पकड़ लिया, उन्हें तो वो अनकरीब अपनी रहमत और फजल में ले लेगा और उन्हें अपनी रहमत की राह रास्त दिखा देगा। आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह खुद तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। पीछे हमने कलाला का जिक्र पढ़ा था। अल्लाह ताला क्या हुक्म देते हैं कलाला के बारे में, अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और एक बहन हो, तो उसके लिए भाई के छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा है और वो भाई इस बहन का वारिस होगा। अगर उसके औलाद ना हो, बस अगर बहनें दो हों तो उन्हें कुल छोड़े हुए का 2/3 मिलेगा, और अगर कई बहन भाई यानी मर्द औरतें मिले जुले हों तो मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत निसा हमारी कंप्लीट हुई। सूरतुल माइदा कोई तिलावत करेंगे? कौन करेंगे? मैं भी शाजिया करेंगे सूरतुल माइदा की आया 1 इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ سورۃ المائدہ، یہ سورہ کیا ہے؟ مدنی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دور تھا اس میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر جتنے احکامات ہیں کوئی حکم بھی منسوخ نہیں، یعنی بدلا نہیں گیا۔ تو جو ہم کیا یعنی اگر شریعت کے جو احکامات ہیں ان کی ترتیب یعنی کہ کیسے مانے جائیں گے، وہ کیا رکھی جاتی ہے، کیا دیکھا جاتا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جو احکامات نازل ہوئے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو انہوں نے حدیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں ہمیں کر کے دکھائے، وہ سب کیا ہے، وہ مانے جائیں گے، یعنی ان کو اہمیت دی جائے گی پہلے والے احکامات پر۔ تو اس آیت یعنی یہ صورت کیونکہ آخری اوقات میں نازل ہوئی تھی، تو اس کے اندر جو ہے کوئی بھی آیت یا کوئی حکم جو آپ پڑھیں گے وہ منسوخ نہیں ہوا، وہ صحیح معنوں میں موجود ہے۔ اور اس میں کیا ہے، زیادہ تر جو ہے ایمان والوں کو آپ دیکھیں گے بار بار آیات جو ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے نام سے شروع ہوں گی۔ آپ غور کریے گا اور بلکہ گنتے جائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی محبت فیل ہوگی اور بہت اچھا محسوس ہوگا کہ بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ہمیں مخاطب کریں گے۔ اور جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی خاص بات کہنی ہوتی ہے اور ایمان والوں کو کوئی ایک یعنی نیا حکم یا کوئی چیز ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی محبت سے ایسے کہہ کے بلاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو اس ٹائم فوراً جو ہے وہ متوجہ ہو جانا ہے، زیادہ غور اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہنے چاہ رہے ہیں، مجھے غور سے سننا ہے، اور فوراً سمعنا و اطعنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس پوری آیت کے اندر، پوری صورت کے اندر 16 دفعہ جو ہے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ آپ نے گننا ہے واقعی 16 دفعہ ہے یا مجھے غلطی لگی ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھنا ہے آپ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے پورے قرآن حکیم کے اندر۔ یا ایھا الذین آمنوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 88 مرتبہ کہا ہے، جس میں سے 16 دفعہ جو ہے وہ اس صورت میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد و پیمان کو پورے کیا کرو۔ عقود کیا ہے؟ عقد کی جمع ہے، اور عقد کا مطلب کیا ہے؟ گھیرا لگانا، یعنی کوئی بھی مضبوط کام، یعنی کہ کام کرنے کا، کوئی بھی کام کرنے کا فیصلہ کرنا اور پھر اس پر گھیرا باندھ لینا، یعنی اس پر مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ جم لینا یا مضبوط ارادہ کر لینا، کیا ہے؟ عقد ہوتا ہے۔ یعنی وہ کام جس پر آپ نے گھیرا باندھ لی، جس پر آپ نے یعنی ایک طرح سے عہد و پیمان کر لیے کہ اب وہ کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہو گیا۔ تمہارے لیے مویشی تو ادھر کیا حکم ہے؟ سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے حکم بھی نوٹ کرتے جائیے۔ نمبر 1 کیا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اپنے عہد و پیمان پورے کرو۔ یہ عہد و پیمان میں، ان عہد و پیمان میں سب طرح کے عہد و پیمان آ جاتے ہیں، جو یعنی آپ نے جیسے میاں بیوی نے نکاح کرتے ہوئے آپس میں ایک عہد باندھا ہوتا ہے، یا کوئی چیز لیتے دیتے ہوئے آپ ایک دوسرے کے ساتھ عہد باندھتے ہیں، یا کوئی کام کرنے کا عہد باندھتے ہیں، ہر طرح کے عہد جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنے عہدوں کی پاسداری کرنی ہے۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں۔
جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ یعنی آگے آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام جانوروں کے نام ہمیں بتائیں گے جو ہمارے لیے کیا ہیں، حلال ہیں۔ یعنی حلال حرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر اس صورت میں واضح کریں گے۔ اور حالت احرام میں اگر تم جب حج کے لیے گئے ہوئے ہو اور تم نے احرام باندھا ہوا ہے تو اس حالت میں کیا ہے، تمہیں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف کون سے شکار کی اجازت ہوتی ہے؟ سمندر کے شکار کی، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آپ سفر میں ہو، آپ حالت احرام میں ہو، آپ نے نیت باندھ لی ہوئی ہے کہ آپ حج پر جا رہے ہو، احرام باندھ لیا ہوا ہے، اور اب کیا ہے کہ آپ نے اگر راستے میں سمندری سفر کر رہے ہو تو آپ کو کچھ کھانے پینے کو نہیں مل رہا، تو آپ سمندر سے جو ہے وہ مچھلی وغیرہ شکار کر کے کھا سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور جانور کو آپ جو ہے شکار نہیں کر سکتے۔ کھانا منع نہیں، شکار کر کے کھانا منع، ٹھیک ہے۔ مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کو بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر اللہ کیا ہوتی ہیں؟ شعائر اللہ کی حرمات، یعنی وہ تمام چیزیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے محرم بنایا ہے، جن کی تعظیم و حرمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، وہ کیا ہے؟ شعائر اللہ ہوتے ہیں۔ شعائر اللہ میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ جیسے جتنے بھی وہ تمام اعمال جو جنہیں مناسک کہا جاتا ہے، وہ تمام کام جو حج یا عمرے میں ہم کرتے ہیں یا عبادتوں کے مناسک ہوتے ہیں، تو ان کو کیا کہا ہے؟ شاعر اللہ کہا گیا ہے۔ اور ہم سے کیا ڈیمانڈ کی گئی ہے؟ ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، یعنی شاعر اللہ کی بے حرمتی نہیں کرنی، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبے کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے ارادے سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کر سکتے ہو جن لوگوں نے، یعنی شکار کی پھر اجازت مل جاتی ہے۔ فرض نہیں ہے کہ احرام اتارنے کے بعد سب سے پہلا کام شکار کرنا، نہیں۔ اگر تم کرنا چاہتے ہو، کیونکہ تب عرب معاشرے میں مطلب جانور ملنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ آپ شکار کرتے تھے، تو جی ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کر سکتے ہو جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال اٹھاؤ کہ شکار کا ذکر یہاں پہ کیوں آیا؟ مطلب شکار تو بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں، تو شکار مطلب کون کرنا چاہے گا؟ اتنی مشکل سے حج کرنے گیا ہوا ہے اور وہ کیوں شکار کرنا چاہے گا؟ تو اصل میں عرب کو شکار سے بہت محبت، یعنی جیسے مشغلہ، جسے یعنی پسندیدہ فعل کہا جاتا ہے نا، بہت ان کا پسندیدہ فعل تھا یہ، اور وہ ہر خاص و عام جو ہے وہ شکار کرنا یعنی ایک طرح سے پسند کرتا تھا۔ تو جب خاص کر جب حرم میں جب یعنی وہ حج کے لیے جاتے تھے تو شکار کھلا انہیں صاف نظر، ایک طرح سے آزمائش تھی۔ جیسے دیکھیں سبت والوں کے لیے آزمائش تھی کہ انہیں منع کیا گیا تھا ہفتے کو مچھلیاں نہ پکڑو، ہفتے کے دن ہی بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھی۔ تو اب جب یعنی وہ حج وغیرہ کے لیے جاتے تھے تو شکار بہت آگے پیچھے پھر رہا ہوتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ایک طرح سے امتحان، اور انہیں کیا کہا ہے کہ اس ٹائم پہ تم شکار نہ کرو، کیونکہ دیکھیں مقصد سے انسان ہٹ جاتا ہے نا۔ آپ ایک بڑے مقصد کے لیے گئے ہوئے ہو اور آپ اگر وہاں پہ بیٹھ کر شکار کرنے لگ جاؤ گے تو مقصد اور جو اخلاص ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اتنی دیر تک پابندی رکھی جب تک آپ حالت احرام میں ہو۔ جو ہی احرام اتار لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ اجازت دیتی کہ اب تم یہ کام کر سکتے ہو۔ اور اب دوسرا حکم کیا مل رہا ہے؟ بہت اہم حکم کہ کیا کرو؟ نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اور کس کام میں تعاون نہ کرو؟ برائی کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون ہرگز نہ کرو۔ تو اپنے آپ کو ذرا کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے اور غور کرنا ہے، ہم کن کاموں میں دوسروں کے مددگار بنتے ہیں؟ ہمارا حصہ کس طرف جاتا ہے؟ خیر کے کاموں میں یا شر کے کاموں میں؟ یعنی گناہ، ظلم اور زیادتی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، یا نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں لوگوں کے معاون بنے ہوئے ہیں؟ کس کس کام میں یعنی ہم جو ہے وہ تعاون اپنا فراہم کر رہے ہیں؟ تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں، اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ اب کس کو ذبح کر کے کھا لینے کی اجازت ہے؟ جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں۔ اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور یہ بھی کہ کرے کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو،
فالگیری کیا ہوتی ہے؟ جو ہم اکثر دیکھیں نکال رہے ہوتے ہیں، میرا دن کیسا گزرے گا، میرا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، میرا مہینہ کیسا گزرے گا. اس سے کیا کہا ہے؟ صاف صاف منع کر دیا گیا. یہ سب بدترین گناہ ہے. کیا کہہ دیا گیا ان کو؟ بدترین گناہ ہے. آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا. سبحان اللہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے ہمارے لیے پسند کر لیا. کس کو پسند کر دیا؟ اس دین کو، دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کر دیا. اور ہم کیا ڈھونڈتے پھرتے ہیں اپنے لیے؟ دوسرے ادیان کے طریقے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں سب سے بیسٹ چیز دے دی اور ہم جو ہیں وہ بہترین سے جو چھوٹے درجے کی چیزیں ہیں ان کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. کس نے کیا تھا؟ پیچھے ہم نے پڑھا بنی اسرائیل نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ عطا کیا اور انہوں نے کیا کیا؟ حقیر چیزیں مانگنا شروع کر دی اس کے مقابلے میں، کہ زمین میں چیزیں اگا کرتے تو ہم وہ کھانا چاہتے ہیں، ہم کھیتی باڑی کر کے خود اگا کے کھانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ ذلت ان پر مسلط کر دی. تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ اپنے دین کو پسند کرتے ہیں یا ہر وقت یہ کہتے پھرتے ہیں کہ نہیں مجھے یہودی دین جو ہے وہ بڑا پسند ہے، اس میں یہ آزادی ہے، مجھے عیسائیوں کا دین بڑا پسند ہے، اس میں یہ آزادیاں ہیں، اللہ دین تو سارے اللہ کی طرف سے ہیں، سارے دین برابر ہیں. نہیں، سارے دین برابر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین کو یعنی اسلام کو پسند کر لیا. تو اسلام کی پھر کیا ہے؟ فضیلت ہے. رہتی دنیا تک جو غالب دین ہے وہ اسلام ہی ہے، جو اس پر چلے گا وہی کامیاب ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے کہ دین کو کامل کر دیا اور تم پر انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گئے. بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے. یسألونک ماذا احل لکم، آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ ہے، کیا کچھ حلال ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہو، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو، جس کا تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ کا نام ذکر کر لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. کل کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، اور یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو. منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہوں گے. چلو اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہے کیا ان سے شادی جائز ہے، کیا ان سے نکاح ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیے نکاح ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ یعنی علماء کی ڈیفرنٹ رائے ہیں، لیکن اس کو پسندیدہ نہیں کہا گیا. صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ کو غالب ہمیشہ یعنی اگر ترجیح دینی ہے تو ہمیشہ آپ مومن عورت کو ترجیح دیں گے، مسلمان عورت کو ترجیح دیں گے اہل کتاب پر بھی. لیکن اب کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ آپ کو کرنی ہی پڑ رہی ہے، تو دیکھیں پھر مرد جو ہے وہ یہ بات سوچے گا، اس بنیاد پر کرے گا کہ سوچے گا گہرائی کے ساتھ اپنی یعنی جہاں بھی وہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے کہ آگے چل کر کیا میں اپنے دین میں، کیونکہ جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے اندر مرد قوام ہے اور مرد ہی کا یعنی جو فیصلہ ہے وہ گھر میں جو اہم کام ہے اس میں مرد کا ہی چلنا چاہیے اور چلے گا. لیکن اگر مرد یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ کل کو جب ہماری شادی ہوگی، ہمارے بچے ہوں گے، تو بچوں کے بھی دین کا فیصلہ کرنا پڑے گا، تو اب کیا جس سے میں شادی کر رہا ہوں وہ مجھے اپنا قوام تسلیم کرے گی؟ اور قوام تسلیم کرنے میں صرف یہ تھوڑی آتا ہے کہ بس یعنی کہ جاب میں کروں گا یا کمانے کی ذمہ داری میری ہوگی. نہیں، جو اہم فیصلے ہوں گے وہ میرے چلنے چاہیے گھر میں. یعنی کہ جہاں پر دین میں تضاد پیدا ہوگا وہ کہے گی نہیں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، میں کہوں گا ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس فیصلے کی ضد میں ہماری اولاد بھی آئے گی. اور اگر ہم یہی نہ کل کو فیصلہ کر پائے گے کہ یہ بچے جو ہیں یہ مسلمان رہیں گے یا یہودیت پہ جائیں گے یا عیسائیت پہ جائیں گے یا بے دین ہو جائیں گے کل کو، اکثر ایسے جوڑے دیکھنے میں آئے ہیں اور یہ حقیقت ہے
کہ جب آپ مسلمان کو چھوڑ کر غیر مسلم کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ کی اولاد جو ہے وہ بے دین ہی رہ جاتی ہے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جو ہے بچے کسی ایک دین کے اوپر متفق ہو سکے، کیونکہ ماں جو ہے بعض اوقات غالب ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے والد غالب ہوتا ہے، تو پھر بچے جو ہیں وہ ان کو ماں سے بھی محبت ہوتی ہے، باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتے تو وہ بیچ کی راہ اختیار کرنا پسند کرتے ہیں. تو اگر مرد یہ سمجھتا ہے کہ کل کو میرے گھر میں میرا حکم چلے گا، میری بیوی میری تابع دار ہوگی، میری فرما بردار ہوگی، میرے دین کی تعلیمات کو مطلب فالو کرے گی، میرے بچوں کے معاملے میں مجھ سے ضد نہیں کرے گی، اور وہ میرا حکم مانیں گے، یعنی میرے دین کو اختیار کریں گے، نہ کہ وہ اب ان کو یہودی بنا لے یا ان کو عیسائی بنا لے، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے، شادی کر سکتے ہیں. لیکن صرف محبت کی وجہ سے کہ محبت ہو گئی ہے یا کرنی مجبوری ہو گئی ہے تو آپ جو ہے اہل کتاب کی عورت سے شادی کر لیں اور کل کو وہ عورت آپ پر مغلوب ہو جائے، کیونکہ ان لوگوں کے ہاں تو یہی چلتا ہے. تو اگر وہ آپ پر غالب آ جائے اور آپ کے دین کو کل کو آپ کو بھی اپنا دین جو ہے سنبھالنا مشکل میں پڑ جائے، آپ کی اولاد کا دین بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس قسم کے فیصلوں سے بچنا بہتر ہے. کل کی تکلیف اٹھانے سے بہتر ہے آج کی تھوڑی سی تکلیف، آج کی تھوڑی سی قربانی دے لیں اور اس قسم کے فیصلوں میں نہ پڑیں. اور اگر کوئی خاتون خوشی کے ساتھ اسلام قبول کر کے آپ کے ساتھ اس رشتے میں بننا چاہتی ہے تو مطلب ضرور ایسا نیکی کا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے، لیکن غور کر کے جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ لینا چاہیے، نہ کہ صرف جذباتی فیصلہ اس ٹائم کرنا چاہیے. گنجائش ہے لیکن کیا ہے پسندیدہ نہیں ہے. بہتر کیا ہے کہ مومن عورت اپنے لیے تلاش کرو. اور کس طرح تم ان سے شادی کرو گے اہل کتاب کی عورتوں سے؟ جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو. منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں. اچھا یہ بھی سوال اکثر آتا ہے کہ کیا مسلمان عورت غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے؟ یعنی مسلمان عورت ہے اور غیر مسلم مرد ہے، یہودی مرد ہے یا عیسائی مرد ہے. آپ خود اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھیں کہ اگر ہم مسلمان گھرانے میں ہماری شادیاں ہوتی ہیں، بعض اوقات کیس شکوہ ہمیں سننے کو ملتا ہے نا، اور ہمارے ساتھ بھی اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم جہاں سسرال میں جاتے ہیں وہاں پہ دین کا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ کسی اور یعنی کہ طریقے سے دین کو لے رہے ہوتے ہیں، اور ہم جب جاتے ہیں ہم پردہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے اوپر اعتراضات لگائے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اب تم نہیں کرو گی، میں کہ میں بہت پردہ کر لیا، بڑی نمازیں پڑھ لی، یہاں پر اب تم وہ کرو گی جو ہم کہیں گے. تو دین خطرے میں پڑ جاتا ہے مسلمان گھرانے میں بھی شادی کرتے. تو کہاں کہ یہ کہ آپ مسلمان ہو اور آپ ایک غیر مسلم مرد سے شادی کرو گی تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ وہ آپ کو مسلمان رہنے دے گا یا وہ آپ کو اپنی مرضی کی زندگی جینے دے گا یا آپ آزادی سے نماز پڑھ سکو گے یا اللہ کے دین کے احکامات جو ہیں وہ ان پر عمل کر سکو گے. جذباتی طور پر آپ ابھی محسوس کریں گے، بڑے وعدے پیمان آپ سنیں گے، لیکن وہ سب دھوکے کا سامان ہے. حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا کہ آپ ان کو انسپائر کر سکیں یا وہ آپ سے مسلمان ہو جائیں. شادی کا جو بندھن ہے اس میں عموماً کیا ہوتا ہے، عام طور پر جو ہمارے معاشروں کے اندر جو حالات ہیں، اور یہ عام ریئلسٹک اپروچ یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی ہر طرح سے مرضی نہیں کر سکتی، اور خاص کر دین کے معاملے میں. تو آپ یہ نہ ہو کہ آپ ہی بھی بے دین ہو جاؤ اور آپ کو ہی اپنا دین بدلنا پڑے اور اپنے دین کا جو ہے وہ کو خطرے میں ڈال لو اور بے دین ہو، مرتد ہو جاؤ. تو اللہ اکبر کبیر اللہم لا تجعلنا منکم. تو اس لیے بہتر کیا ہے کہ تھوڑی قربانی انسان کر لے اور اپنے لیے مسلمان کو ہی چنے. اور پیچھے ہم بار بار یہ چیز سن چکے ہیں کہ مسلمان کے اوپر کسی غیر مسلم کو ہم نے پریفرنس نہیں دینی، چاہے وہ دوستی کا معاملہ ہو، دلی دوستی ہو، عام دوستی ہو، کسی بھی طرح کی دوستی ہو، کسی بھی طرح کا قلبی تعلق ہو، کوئی بھی تعلق ہو، تو اس میں ہم نے ہمیشہ پریفرنس کس کو دینی ہے؟ مسلمان کو دینی ہے ترجیح، کلمہ گو کو دینی ہے، مشرک کو نہیں دینی ہے، بے دین کو نہیں دینی ہے، یہود و نصارہ کو نہیں دینی ہے، بلکہ ہر جگہ پریفرنس اسلام کو دینی ہے، مسلمان کو دینی ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اللہ کے لیے قربانی دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربانیوں کی قدر کرنے والا ہے. ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے چنا اس میں اللہ تعالیٰ بے پناہ خیر ڈال دے انشاءاللہ. تو اس قسم کے غلط سائٹس پر اکثر ان معاشروں میں لوگ جاتے ہیں جیسے ہم ادھر باہر رہ رہے ہیں، تو بہت زیادہ سننے میں آتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ
کیونکہ ساتھ پڑھتے تھے، یہودی تھے کلاس میں، نصارہ تھے کلاس میں، غیر مسلم تھے کلاس میں، مشرک تھے کلاس میں، تو ان کی طرف راغب ہو گئے دل، تو اب وہ مجبور ہیں اور فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے، اور شاید ابھی جذباتی طور پر ایمان کا بھی عدل بدل کر لیں، مسلمان ہو جائیں یا دین بدل لیں، کچھ ایسا بھی ہو جائے، لیکن وہ جذباتی کیفیت ہے، اس میں بچوں کو بہت زیادہ محبت دینے کی ضرورت ہے، اور شروع سے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالنے کی ضرورت ہے کہ نہیں بیٹا، جیسے قرآن نے ہمیں کتنی ترتیب سے بتا دیا کہ مسلمان، پہلے دیکھیں یہ بتایا کہ کیوں نہیں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ دل سے کبھی مخلص ہو ہی نہیں سکتے، تمہارا اور ان کا دل مل ہی نہیں سکتا، تم پاکیزہ دل کے مالک ہو، تم جو ہے وہ ان کو بھی مانتے ہو، ان کے پیغمبروں کو بھی مانتے ہو، ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو، لیکن وہ تو تمہارے پیغمبر کو مانتے ہی نہیں ہے، چاہے زبان سے جتنا بھی کہہ لیں، جب اللہ نے یہ کہہ دیا تو اللہ سے زیادہ تو سچا کوئی نہیں نا، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، تو بھائی وہ نہیں ہو سکتے، چاہے آج وہ ہمیں جتنے بھی تحفے تحائف دے رہے ہیں، جتنی بھی محبت کے بول رہے ہیں، لیکن وہ سب دھوکے بازی کا سامان ہے، کل کو کہیں نہ کہیں پچھتاوا جو ہے وہ سامنے ہوگا، تو ہم اپنی اولادوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہم کیسے ان کو ضائع کر سکتے ہیں؟ تو بہت گہرا تعلق، ضد نہیں کرنی ہے بچوں کے ساتھ، جو وہ ضد بازی کا شکار نہیں ہونا، محبت کے ساتھ جو ہے انہیں پیار سے ترغیب دینی ہے، سمجھانا ہے، قرآن کے احکامات کھل کھل کے بیان کرنے ہیں، واقعات بتائیں کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جو ہے انہوں نے بے دین عورتوں سے شادی کی یا یہود و نصارہ کی عورتوں میں سے شادی کی، اور دیکھیں بچے بے دین ہوئے، اور جب خود وہ لوگ مرے تو مرتے وقت پتہ نہیں تھا، بچوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اب مطلب ہم نے اپنے باپ کا کیا کرنا ہے نا، کفن دفن بنانا ہے یا کیا کرنا ہے، بچوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا، کیونکہ ماں نے بچوں کو ایسا پالا کہ ان کو یہ چیزیں سکھائی نہیں کہ دین کیا ہے، تو اب آپ کل کو لوگوں کے رحم و کرم پر ہوگے، اللہ اکبر کبیرہ، تو کیا ضرورت ہے اس قسم کے فیصلوں میں پڑنے کی اور اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنے کی؟ تو مسلمان ہمیشہ کیسا راستہ چنتا ہے؟ فتنوں سے پاک راستہ، وہ راستہ جو صراط مستقیم ہے، آسان اور سیدھا راستہ ہے۔ تو اس قسم کے تعلقات اگر بچے پہلے تو کوشش کرنے پڑھیں ہی نہ، پہلے سے ان کے ذہنوں میں راسخ کر دیں، لیکن پڑھ گئے ہیں تو بہت محبت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ جو ہے نرمی کی ضرورت ہے، نرمی کے ساتھ ان کو طریقے سے سمجھاتے رہنا ہے، اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے جب مدد مانگی جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کام کو آسان کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو، اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تو ان آیات میں وضو کا طریقہ، تیمم کا طریقہ آیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آج غسل، وضو اور تیمم کا باقاعدہ ڈیٹیلڈ حدیث کی روشنی میں جو طریقہ ہے وہ گروپ میں شیئر کر دیا جائے گا، پلیز اس کو لازمی پڑھ لیجیے گا غور سے، اور جائزہ لیجیے گا کہ کہاں کہاں ہم سنت سے ہٹ کے عمل کر رہے ہیں، اور اپنے وضو کو جو ہے طہارت کے جتنے معاملات ہیں ان کو مسنون طریقے سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ ایک قوم نے تم پر دسترازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کتاب میں صاف صاف وعدہ کیا ہوا ہے کہ جب وہ کیا کریں گے،
نماز کا کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، رسولوں کو مانیں گے اور ان کی مدد کرتے رہیں گے، اور اللہ کو بطور قرض دیتے رہیں گے، قرض حسنہ دیتے رہیں گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے تو وہ یقیناً راست سے بھٹک گیا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہے؟ اب یعنی کہ وہ یہ کام کریں، ان کی کتاب میں تو یہ تھا، لیکن اب اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو ساتھ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھنا ہوگا، یعنی اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاكُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَكُمْ قَاسِيَةً، پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بلا بیٹھے۔ ان کی نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی، ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی کتاب سے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے کتاب کے یا اللہ کی جو نصیحتیں ہیں ان کو فراموش کر بیٹھتا ہے، عہد و پیمان پورے نہیں کرتا ہے، چاہے وہ عہد و پیمان اللہ کے ساتھ ہوں یا بندوں کے ساتھ ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ دلوں میں بغض و عداوت ڈال دیتے ہیں جو تا قیامت رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ انہیں سب بتا دے گا۔ اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، یعنی اب صاف صاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں دیکھو تمہاری کتاب میں اس پیغمبر کے بارے میں کہا تھا، تمہیں پتا تھا، وہ پیغمبر اب آ چکا ہے، اور تم نے اپنی کتاب میں کتنے یہ احکامات تھے جو تم نے ان کو چھپایا ہوا تھا، تو اب وہ پیغمبر آ کر اللہ کی اس کتاب کے ذریعے تمہیں وہ تمہارے تمام جو احکامات تھے اللہ کے تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم اس پر ایمان لانا، یعنی تو وہ تم سے تمہاری اتنی سرکشی اور تمہاری اذیت کردہ باتوں یا اذیت کردہ معاملات کے باوجود بھی وہ تمہارے سے درگزر کر رہا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور و واضح کتاب آ چکی ہے، اب کرنا کیا ہے؟ جس کے ذریعے اللہ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، تو اس سے سلامتی کی راہیں کن کو ملیں گی؟ جو صحیح معنوں میں اللہ کی کیا چاہتے ہیں؟ رضوان، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ سبل السلام دکھائیں گے، سلامتی کے راستے دکھائیں گے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتے ہیں، اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اللہم لا تجعلنی استغفر اللہ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کیونکہ اگر وہ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ ہی کا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آپ پہنچا ہے۔ فترۃ الوحی کی بات ہے یہاں پہ، یعنی کہ کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد روایات میں آتا ہے تقریباً 500 سال جو ہے وہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو اتنے سال جو ہیں کوئی اور نبی نہیں آیا، نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی وحی نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے جو تمہارے لیے صاف صاف آیا 35۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ تو یہاں پر جو وسیلہ کا لفظ آیا ہے اس کے بارے میں اکثر غلط معنی جو ہے یا اس کی غلط تعویل کی جاتی ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگنا ہے، جو اکثر دیکھیں ہم لوگ دعاؤں میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں یہ معاملہ، مطلب ہماری یہ دعا قبول
کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تو اپنے پیارے نبی کے صدقے جو ہے ہماری یہ دعا قبول کر لیں۔ تو اس وسیلے سے مراد یہ وسیلہ نہیں، بلکہ کیا وسیلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے کہ یعنی وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جو کسی یعنی کوئی آپ کا مقصد ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز کے قرب حاصل کرنے کے لیے، جیسے ایک طرح سے کہتے ہیں نا، یہ مطلب جو غلط اس کی تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک سیڑھی کی طرح ہوتا ہے، تو یہ ایک سیڑھی کی طرح تو ہوتا ہے کہ یعنی آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب کروا دیتا ہے، آپ کو کسی چیز کا قرب عطا کر دیتا ہے، لیکن یہ وسیلہ جو ہے ہوتا کیا ہے، کس کا کیا جا سکتا ہے، کیا وسیلہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے، وہ بات جو ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے۔ وہ حقیقت میں کیا ہے کہ وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق ہمیں کس کس چیز کا پکڑنا چاہیے یا کس کس چیز کو وسیلہ بنا کر جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اپنی دعا کو جو ہے وہ قبول کروا سکتے ہیں، اور ان دعاؤں کے ذریعے جو یا اس وسیلے کے ذریعے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں، دعا مانگنے کا طریقہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پسند آتا ہے۔ وہ وسیلہ مسنون طریقے سے یا حدیث کے مطابق کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو وسیلہ بنا کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے دعا کر سکتے ہیں۔ وہ کیا وسیلے کی چیزیں ہیں؟ وہ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اچھے اچھے بہترین ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرنا۔ نمبر 2، اپنے اعمال، آپ نے جو نیک اعمال کبھی زندگی میں کیے ہیں، ان نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر، ان نیک اعمال کی جو ہے وہ کو ذریعہ بنا کر یا ان نیک اعمال کے ذریعے ان کا ذکر کر کے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا مطلب کیسے آپ جو ہے وہ اپنے نیک کاموں کا، جیسے کوئی بھی نیکی کا کام کیا، ہم نے غار والوں کا واقعہ پڑھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی طویل حدیث ہے اس بارے میں، جو غار والوں کا واقعہ نا وہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، وہ ایک صحیح معنوں میں حدیث ہے، اور اس کے اندر کیا فرمایا جاتا ہے؟ یہ 3 طرح کے لوگ تھے جو غار کے اندر بند ہو گئے، غار کا دہانہ بند ہو گیا، تو اب غار کا جو دروازہ ہے، جو یعنی پتھر ایک بڑا آ کر اس کے اوپر بیٹھ گیا، وہ ہل نہیں رہا تھا، تو اب ان تینوں آدمیوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے اپنے نیک اعمال، یعنی جو بھی وہ نیک اعمال تھے، انہوں نے وہ نیک اعمال خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیے تھے۔ تو اگر وسیلہ بنانا ہے تو وہ عمل جو آپ نے واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے لیے کیے تھے، ان واقعات کو یا ان نیک اعمال کو آپ یاد کر کے اللہ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام میں نے بالکل خالصتاً آپ کے لیے کیے تھے، تو آپ میرا یہ جو کام ہے، میں اس مشکل میں ہوں، آپ میری ان کو قبول کریں، اس میرے عمل کو قبول کریں اور میری اس مشکل کو دور کر دیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے وسیلہ مانگنے کی بنانے کی اجازت ہے۔ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ کو تمام آپ کے اچھے اچھے ناموں کا واسطہ دیتی ہوں، آپ کے جتنے نام ہیں خوبصورت جو آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، اپنے کسی خاص بندے کو سکھائے ہیں یا اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، آپ کو ان تمام اچھے اچھے ناموں کا واسطہ آپ میری یہ دعا قبول کیجیے۔ تو اس طرح سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ غار والوں نے جب اپنی زندگی کے اتنے بہترین نیکی کے کام یاد کیے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ یہ پتھر ہٹ جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مشکل دور کی اور وہ پتھر ہٹ گیا۔ اس کے علاوہ اس وسیلہ میں کیا آتا ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محمود ملے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن آخرت میں جو مقام محمود ملے گا، اس کو بھی وسیلہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ جو اذان کے بعد میرے لیے دعائے وسیلہ کرے گا، جو دعا اذان کے بعد کی ہے وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ تو وسیلہ ایک مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دیا جائے گا، اور وہ اس شخص کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، جو کیا کرے گا؟ جو اذان کے بعد جو ہے دعا پڑھے گا۔ اذان کے بعد کی وہ کیا ہے؟ اللہم، کسی کو آتی ہے؟ کوئی سنانا چاہے گا؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، شیئر کریے دعا۔ جی سنائیے سائمہ۔ ہاں جی، اللہم ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ جزاک اللہ خیر، میں یہی سننا چاہ رہی تھی۔ اوکے، اب دیکھتے ہیں مسنون دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی وہ کیا ہے اور کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ اس کے ذریعے ایک اور ہمیں سنت پتہ چلے گی۔ وہ دعا جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا سکھائی وہ کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ بس اتنی، ٹھیک ہے،
بس اتنی دعا صحیح بخاری میں ہمیں ملتی ہے. اس سے آگے جو بڑھائی ہوئی ہے وہ دراصل آگے والے آیات کے الفاظ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس شخص کو پھر یعنی جو یہ دعا پڑھے گا اس کو پھر کیا کیا جائے گا. تو ہم نے اس کو بھی دعا کا ہی حصہ بنا لیا. وہ دعا کا حصہ نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، وہ اس کے الفاظ ہے جو اینڈ میں آتے ہیں نا، وہ اس کے الفاظ ہیں جو ہم نے اس دعا میں ہی شامل کر لیے، حالانکہ وہ الفاظ دعا کے نہیں ہیں. تو جو بھی یہ دعا پڑھے گا، یہ مسنون دعا پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق سمجھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو انشاءاللہ لینی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے، اب کبھی کوئی اذان نہ گزرے، کبھی کوئی اذان ایسی نہ ہو جس میں اذان کا جواب نہ دیا جائے. اور اذان کا جواب دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ ہم پوری نماز کے الفاظ ایز اٹ از ریپیٹ کرتے ہیں مؤذن کے بعد، لیکن جہاں پر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کلمات آتے ہیں وہاں ہم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ دعا جو ہے لازمی پڑھنی ہے ہر اذان کے بعد، اور اس کے بعد اذان کی بعد کی جو دعائیں ہیں وہ قبول بھی ہوتی ہیں. جب ہم یہ دعا پڑھ کر پھر اپنی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اذان کے بعد کی ہماری جو مانگی گئی دعا ہے وہ قبول کریں گے اور ہمیں شفاعت میں حصہ ملے گا. دیکھیں شفاعت میں حصہ جو ہے وہ کسی بھی عام انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دیں گے. تو جو ہے پھر شفاعت لینی ہے. جب دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر لگا دی کہ وہ میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا جو اذان کے بعد میرے لیے یہ وسیلہ مانگے گا یا یہ دعا پڑھے گا، تو انشاءاللہ عز و جل پڑھنی ہے اور دعا کا مستحق ہو جانا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفاعت بھی ہمیں نصیب کر دیں گے. ان الذین کفروا لو ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے بلکہ اسی کے مثل اور بھی ہو، اور وہ سب کو قیامت کے دن عذابوں کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کافر سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو زمین پر فدیہ دے کر اسے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ اس بات میں جواب دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے وہاں اس کی پرواہ نہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہم اجرنا من النار اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں دیکھیں ہم سے چھوٹی سی ڈیمانڈ کی ہے نا کہ اللہ کو ایک ماننا ہے اور اللہ کی ماننی ہے. تو قیامت کے دن جو ہے ابھی تھوڑا سا صدقہ کرتے ہوئے ہمارا دل اتنا تنگ ہوتا ہے، تو قیامت کے دن جو ہے ہم کہیں گے کہ پوری زمین بھی اگر ہمارے قبضے میں آ جائے، پوری زمین بھی ہماری ہو فرض کیا، یا ہماری اگر ہمیں دے بھی دی جائے تو بھی اگر ہم اس سب کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیں گے اور یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا جو اس دنیا میں ہمیں تھوڑی سی قربانیاں ہیں، تھوڑا سا عمل ہم سے مانگا ہے وہ اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ کر لیں. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولکم عذاب مقیم. وہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے. ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے. چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دو. اللہ کی طرف سے یہ عبرتناک سزا بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اور اللہ قوت و حکمت والا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں پیچھے بھی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی جب قصاص کے بارے میں، تو ہم نے دیکھا تھا کہ شریعت کے احکامات جو ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو شریعت کے احکامات کے 4 مقاصد ہوتے ہیں. کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ 4 یا 5 مقاصد ہوتے ہیں. یعنی کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ ایک تو حسب کی حفاظت، یعنی دیکھیں زنا حرام کیا تو اس سے کیا ہوگا، حسب کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ زنا حرام کیا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اگر زنا عام ہوگا معاشرے میں تو کیا ہوگی، جو زنا فی الاولاد یعنی زنا کے اندر جو پیدا ہوئی والی اولاد ہوتی ہے اس کا کیا مستقبل ہوتا ہے. ہم سب اس کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے. پوری زندگی وہ بچہ کیسی جو ہے وہ نظریں برداشت کرتا ہے اور کیسے تانے سنتا ہے، اور اس کے بعد آخر کار وہ یا تو کوئی مجرم بن جاتا ہے یا پھر وہ خودکشی کی طرف چلا جاتا ہے، یا بالکل نکارہ انسان بن کر زندگی گزارتا ہے، اور آگے جو اس سے نسلیں چلتی ہیں وہ بھی پھر ویسی ہی ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کو زنا سے جو ہے وہ بچا کر رکھے. تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے زنا میں، یعنی کیا برائی ہے اس میں، یہ تو سارے معاشرے کے اندر یعنی دوسرے معاشروں میں بھی تو ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت میں اگر اس کو حرام قرار دیا ہے، اگر اس کو منع کیا ہے تو کس لیے؟ سراسر حسب نسب کی حفاظت کے لیے، تاکہ ہماری جو ہے جو ہم اتنا اونچا ناک کر کر زندگی گزارتے نا، میں فلانے خاندان سے، میں فلانے خاندان سے، تو ہم فخر سے واقعی یہ کہہ سکیں کہ میں فلانے خاندان سے. کیونکہ اگر زنا ہوگا تو حسب نسب کی حفاظت نہیں ہو پائے گی، کوئی جانتا ہی ہوگا اصل میں یہ بچہ کس کا ہے اور کہاں سے ہے. اور دوسرا کیا ہے؟
دوسرا مقصد کیا ہے شریعت کا؟ جان کی حفاظت۔ اگر قتل حرام نہ ہوتا، اگر قتل منع نہ ہوتا، یا قتل پر اتنی بڑی سزا نہ رکھی جاتی کہ جان کے بدلے جان، تو کیا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر کسی کو قتل کر دیتا۔ جیسے اب ہو رہا ہے، ہم نے اس سزا کو ختم کیا نا اپنے معاشروں سے، تب کیا ہوا؟ ہر جگہ جس کا دل کرتا ہے کسی کو اٹھ کر قتل کر دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے؟ انسانی جان کی قیمت جو ہے، قدر و قیمت بہت گر گئی ہے، بہت کم رہ گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر پھر قصاص کی چیز رکھی تھی تو ہم کہنے لگے اللہ کتنا شریعت کے احکامات سخت ہیں، آج کل کے معاشرے میں کون اس پر عمل کر سکتا ہے؟ تو ہم نے شریعت کے احکامات کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، نہ کہ اس کے پیچھے چھپی حکمت کو جانا کہ حکمت کیا ہے۔ تو کیا حکمت ہے، کیا مقصد تھا؟ تاکہ جان کی حفاظت ہو سکے، تاکہ جان کی حرمت معلوم ہو سکے، تاکہ اسلامی معاشرے کے اندر محبت کو فروغ ملے، نہ کہ انسانی جان کو اتنا چھوٹا سمجھ لیا جائے کہ ذرا ذرا بات کے اوپر جو ہے وہ ہم دوسرے انسان کو مار ہی ڈالیں۔ عقل کی حفاظت، جیسے عقل کی حفاظت کیسے شریعت کے مقاصد ہیں، شریعت کیسے حفاظت کرتی ہے ہماری عقلوں کی؟ شراب کو حرام کر کے۔ عقل کی حفاظت ہماری شریعت کا مقصد تھا کہ انسانی عقل کو محفوظ رکھا جائے، انسانی عقل کو خیر کے کاموں میں لگایا جائے، نہ کہ شر کے کاموں میں لگایا جائے۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حرام کر دیا؟ شراب نوشی حرام کر دی، شراب کو حرام کر دیا۔ حسب نسب کی حفاظت کے لیے اللہ نے کیا حرام کیا؟ زنا حرام کر دیا۔ جان کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت میں کیا حرام کیا؟ قتل حرام کر دیا۔ عقل کی حفاظت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حرام کر دیا؟ شراب نوشی حرام کر دی۔ پھر ہے مال کی حفاظت۔ مال کی حفاظت بھی شریعت کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کیوں کہ جو جیسے یتیم کے مال کے ہم نے پڑھا کہ احکامات پڑھے، ہم نے ایک عام مسلمان کے یا عام انسان کے مال کے بارے میں بھی دیکھا کہ کوئی کسی دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ استعمال کرے۔ باطل طریقے سے استعمال کرنے کے بھی ہم نے طریقے دیکھے تھے لاسٹ پاراز میں۔ تو اگر ہم دوسرے کا مال باطل طریقے سے جو ہے وہ یوز کریں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر یا معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوگا۔ ہر کوئی جو ہے اٹھ کر کسی دوسرے کی چوری کرنے لگ جائے گا، اور چوری کو فروغ ملے گا، اور محنت مزدوری یا مشقت یا جو حلال طریقے ہیں کمائی کرنے کے اس سے لوگ دور ہو جائیں گے، اور ہر کوئی حرام کمائی کی طرف اور آسان راستوں کی طرف چلنے لگے گا کہ آسانی ہے نا، کتنی آسانی ہے کسی کا مال چور۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں اپنے ارد گرد ہر گلی کے اندر موجود جو گھر ہیں وہ دوسرے کی بجلی کاٹ کر کھا رہے ہیں، چوری چھپی بل زیرو بل ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا پاکستان میں بل ہی نہیں آتا، بجلی کا گیس کا بل ہی نہیں آتا، کیونکہ دوسرے کی بجلی کی تار جو ہے وہ اس کے اندر اپنی تار ڈالی ہوئی ہے، اور بل جو ہے وہ دوسرے کے سر کے اوپر اس کا اتنا زیادہ بل آ جاتا ہے۔ تو بجلی کی تاریں کاٹی ہوئی ہیں، پانی کی ٹینکیوں میں سے پانی لے جاتے ہیں دوسرے کا، کس طریقے سے جو ہے وہ ہم چوریاں کر رہے ہیں، اور چوریاں کر کر کیا کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم حلال زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، ہم روتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اتنے سال گزر گئے، اور پھر ہم اللہ سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں، دین سے بھی متنفر ہو جاتے ہیں، اور آخرکار بے دینوں جیسی زندگی گزارنے کے قابل رہ جاتے ہیں۔ تو اگر مال کی حفاظت اللہ نہ رکھتے، اگر چوری وغیرہ کو حرام نہ کرتے، اگر باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانے کو، رشوت کو، سود خوری کو حرام نہ کرتے، تو کیا ہوتا؟ کسی مسلمان کا مال محفوظ نہ رہتا، اور پھر معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات شریعت کے کیوں نافذ کیے؟ عزت کی حفاظت کے لیے۔ اگر عزت کی حفاظت کے لیے بہتان کو حرام نہ کیا جاتا، بہتان پر سزا نہ رکھی جاتی، الزام لگانے پر سزا نہ رکھی جاتی، تو کیا ہوتا؟ جس کو دیکھتے وہ دوسرے کے اوپر اب یہ ہو رہا ہے نا، ہم نے جو شریعت کے احکامات تھے یا جو شریعت نے سزائیں تجویز کی تھی ان سب کو اپنے معاشرے سے ختم کر دیا ہوا ہے۔ تو اب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جس کا دل کرتا ہے دوسرے پر بہتان لگا دیتا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ آج کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، نہ کسی مرد کی عزت محفوظ ہے، کہ جس کا دل کرتا ہے دوسرے کے بارے میں آرام سے کھڑے ہو کے بغیر اللہ سے ڈرے اور بغیر گواہوں کے بات کر دیتا ہے، اور اگر گواہ مانگو تو کیا تمہیں میرے اوپر یقین نہیں ہے، تمہیں اعتماد نہیں ہے، کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ ہم اپنی گواہی میں جملے پیش کرتے ہیں۔ تو اتنی آسان ہو گئی ہے کسی کے اوپر بھی جو ہے کسی کی عزت بھی پامال کرنا۔ اگر ہم نے اس جو بہتان کی سزائیں شریعت نے تجویز کی تھی ان کو امپلیمنٹ کرتے تو کیا ہوتا؟ کسی کے اندر ضرورت نہ ہوتی کہ کوئی بہتان باندھ سکے۔ تو لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ قصاص کا اگر قتل کے بدلے قتل ہوتا، اگر آنکھ کے بدلے آنکھ جاتی، اگر کان کے بدلے کان جاتا، عورت کے بدلے عورت جاتی، مرد کے بدلے مرد جاتا، آزاد کے بدلے آزاد جاتا، اگر سارے قصاص کے معاملات ہوتے تو آج ہمارے معاشرے میں قتل کا خاتمہ بہت اچھے طریقے سے ہو چکا ہوتا۔ اگر چوری کی سزائیں نافذ ہوتی، واقعی صحیح معنوں میں ہاتھ کاٹے جاتے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاٹے گئے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا تھا اگر میری بیٹی، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ جو ہے وہ ایسے کاٹ دیتا۔ تو یعنی اگر یہ چوری کی جو سزائیں وہ ہم نے اپنے معاشرے میں نافذ کی ہوتی تو کہاں چوری ہوتی؟
چھوٹی سے چھوٹی چوری بھی نہ ہو رہی ہوتی، بڑی سے بڑی چوری تو خیر بالکل ہی ختم ہو چکی ہوتی. تو ہر طرح کی چوری کا خاتمہ چاہیے تو ہمیں کیا ہے، وہ ہی شریعت کو نافذ کرنا ہوگا جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. تو میں دوبارہ ریوائز کر رہی ہوں، انشاءاللہ یہ ہم سب مسلمانوں کی فنگر ٹپس پر ہونے چاہیے. شریعت کے مقاصد کیا ہیں؟ 5 ہیں. شریعت کے مقاصد کیا ہیں؟ شریعت کیا ہوتی ہے؟ قوانین، وہ قوانین قانون شرعیہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ملتی ہیں، ہمارے جو ہے قرآن حکیم کی آیتوں سے ملتی ہیں، یا جسے اسلامی معاشرے میں یعنی کہ نافذ کیا جاتا ہے، یا جج جو چیزیں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی یہ سزا ہے. تو وہ جو سزائیں ہیں یا وہ جو احکامات ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سزائیں بہت نیچے آ جاتا ہے اس سے پہلے، یعنی جو احکامات ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، زندگی ایسے گزارنی ایسے نہیں گزارنی، یہ شیطان کا راستہ ہے یہ دین کا راستہ ہے، اس کام کو ایسے کرنا ہے. وضو کے احکامات ہیں، نماز کے احکامات ہیں، روزے کے احکامات ہیں، یہ سب کس میں آ جاتا ہے؟ شریعت کے اندر آ جاتا ہے. اب مقصد کیا ہوتا ہے شریعت کا؟ ہم شریعت بس لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، یہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہیں بتاتے کہ مقصد کیا ہے. جب ہم لوگوں کو مقصد کلیئر ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم ہر عمل کو پہلے سے زیادہ دل کے ساتھ کریں گے اور پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو نبھائیں گے. تو مقصد شریعت کیا ہے؟ 5 ہیں. 1، حسب نسب کی حفاظت کی جائے گی، یعنی جب بھی کوئی شریعت کا قانون نافذ ہوگا یا شریعت کا قانون بنے گا تو وہ کیا کس لیے بنے گا؟ حسب نسب کی حفاظت کی جائے گی. نمبر 2، انسانی جان کی حفاظت کی جائے گی. نمبر 3، انسانی عقل کی حفاظت کی جائے گی، یعنی بے عقل ہو کے شراب پی کر اور انسان حرام کام نہ کرتا رہے بلکہ شعور کی زندگی گزارے، عقل کی زندگی گزارے، عقل کی حفاظت کی جائے گی. نمبر 4، مال کی حفاظت کی جائے گی، مسلمان کے یا انسان کے مال کی کو جو ہے اہمیت دی جائے گی، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہوگی. اور عزت کی حفاظت کی جائے گی. تو حسب نسب کی حفاظت کے لیے زنا کو حرام کر دیا، جان کی حفاظت کے لیے قتل کو حرام کر دیا، عقل کی حفاظت کے لیے شراب کو حرام کر دیا، مال کی حفاظت کے لیے چوری کو حرام کر دیا، اور عزت کی حفاظت کے لیے بہتان پر سزا رکھ دی گئی، یعنی بہتان کو حرام کر دیا، بہتان کو منع کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ تھے شریعت کے مقاصد. اب جب بھی انشاءاللہ کوئی قرآن کا حکم آئے گا تو آپ کا دل ایک دم نہیں کہے گا اوہ اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے تجویز کر دی، یہ تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، دیکھیں وہ انسان تو ہمیشہ کے لیے نکارا ہو گیا. تو نہیں، ایسا کوئی خیال ہمارے دل میں نہیں آئے گا، کیونکہ الحمدللہ اب ہم حکمت جان چکے ہیں. تو اب جو شریعت کا حکم آئے گا اس کو سمیعنا و اطعنا والی روش جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری ہوگی. تو اب پھر سے میں یہ آیت پڑھتی ہوں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، اللہ کی طرف سے یہ عبرتناک سزا بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اور اللہ قوت و حکمت والا ہے. تو جب اس طرح سے چوری ہوگی تو کیا ہوگا؟ چوری کی سزا ہوگی تو دوبارہ جو ہے وہ دنیا میں چوری نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا، اس کے بارے میں نصاب بھی رکھا گیا ہے، یعنی کہ چوری ایسے نہیں تھوڑی سی بھی کسی نے کسی کی چھوٹی سی چیز چرا لی ہے تو اس کے اوپر ہاتھ کاٹنے لگ جائیں گے. محدثین کے نزدیک نصاب کیا ہے؟ یعنی نصاب جو ہے چوری کا وہ کیا ہے؟ اگر کسی نے کتنی چوری کی تو جو ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ ربع دینار، یعنی دینار کا چوتھا حصہ، یا 3 درہم، یا ان کے مساوی قیمت کی چیز ہے. اس سے کم چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اسی طرح ہاتھ کتنا کاٹا جائے گا، کیسا کاٹا جائے گا؟ جو پہنچے ہوتے ہیں ہاتھ کے، رزق ہوتی ہے ہاتھ کی، اس وہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا، کوہنی یا کندھے سے نہیں. یعنی یہ نہیں کہ پوری کے پورے بازو اتار دیا جائے گا، بلکہ صرف جو آپ کی جو جہاں سے کلائی سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی یہ جو پہنچو ہوتا ہے آپ کے بازو کا سوری ہاتھ کا حصہ، وہاں تک جو ہے کاٹا جائے گا، کوہنی یا کندھے تک نہیں. اوکے. فمن تابا، اب دیکھیں سبحان اللہ، عبرتناک سزا بتا کر پھر بتا دیا کہ ایک اور بھی راستہ ہے. ٹھیک ہے، چوری کر لی، چوری کی طرف دل مائل ہو رہا ہے تو ایک اور بھی راستہ ہے. اب چوری کر بھی لی ہے تو کیا ہے کہ ایک اور بھی راستہ ہے آگے اصلاح کا. کیسے اصلاح کرو؟ توبہ کر لو. کیسے توبہ کرو؟ توبہ کی شرائط ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. توبہ کی کیا شرائط ہے؟ توبہ کیسے ہوتی ہے؟ صرف زبانی کلامی توبہ نہیں ہوتی. آپ پہلے دل سے اس عمل کو برا کہیں گے، برا سمجھیں گے، اور اپنے کیے ہوئے عمل پر شرمندہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کے یعنی کہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کو اذیت محسوس ہوگی، اور آپ اس سے جلدی سے اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیں گے، اور دوبارہ کبھی نہ کرنے کا وعدہ آپ کے دل کے اندر ہوگا. اور اس کی جگہ آپ کوئی نہ کوئی ایک یعنی کہ ایک نیک عمل یا یعنی اصلاح کی طرف چلیں گے. جیسے چوری کرتے تھے تو آپ چوری کے بغیر بالکل پاک صاف جو ہے وہ آپ اپنی زندگی کر لیں گے، کبھی چوری نہیں کریں گے. اگر آپ جھوٹ بولتے تھے تو اس کی توبہ کیسے ہوگی کہ آج کے بعد سے آپ سچ بولنا شروع کر دیں گے اور اس جھوٹ کو چھوڑ دیں گے. یعنی جو برائی تھی
اس کی توبہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو دل میں برا سمجھا، آپ شرمندہ ہوئے، آپ کے آنسو بھی بہے ہوں گے ظاہر ہے، کیونکہ تکلیف ہوئی ہوگی کہ میں اس کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گی، اور دوبارہ کبھی نہ کرنے کا عہد بھی ہوگا دل میں، اور اس کے بعد اس عمل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کی جگہ اس اصلاح کر کے نیک عمل شروع کر دیں گے۔ تو یہ توبہ کی جو شرائط ہیں یہ جب ہمارے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ ایسی توبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف اتنا نہیں کہا کہ ہاں اس کی توبہ قبول کریں گے، بلکہ کیا کہا؟ یتوب علیہ، اللہ مہربان ہو جائے گا اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ یعنی لوٹیں گے اس کی طرف، سبحان اللہ، رحمت کے ساتھ۔ یقیناً اللہ معاف فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے آتی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے، وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں تبدیل کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے الوحی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے منافقوں کے بارے میں بتایا، دیکھیں ہماری زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ منہ سے آپ کو بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو تمہارے ساتھ ہوں، میں تو تمہارا ساتھی ہوں، تم تو میری دعاؤں میں بھی رہتے ہو، تمہیں ہر وقت یاد رکھتا ہوں، یا بڑی وفا کی جو ہے وہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کی، آپ کو بار بار یقین دہانی کرا رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہوتے ہیں؟ دل نہ آپ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، نہ آپ کو پسند کرتے ہیں، نہ آپ کے کام کو پسند کرتے ہیں، نہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ایسے منافقوں کے بارے میں دل کتنا گھٹتا ہے نا، کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ مطلب ہمیں اتنا بیوقوف سمجھ رہے ہیں، اور دل کرتے ہیں ان کو فوراً ان کی منافقت کھول کر ان کے سامنے رکھ دو کہ ہم اتنے بھی کوئی مطلب نادان نہیں ہے، ہمیں اچھے سے معلوم ہے کہ تمہارا کیا مقصد ہے تمہاری بات کا، یا تم اپنی بات میں کتنے سچے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل گھٹتا تو تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے منہ پر کسی کو جو ہے وہ منافق نہیں کہا، بلکہ خاموشی اختیار کر لیتے تھے اور ان کی باتوں کو جو ہے وہ سنا کرتے تھے، اور کبھی بھی یعنی کھلے عام جو ہے کسی کو، ایون عبداللہ بن ابی کو بھی کھلے عام کبھی کسی کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق نہیں کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے نام تک بتا دیے تھے جو آپ نے اپنے ایک صحابی کو سکھائے تھے، اور کبھی بھی ان کو بھی منع کیا تھا کہ تم نے یہ نام کسی اور کو نہیں بتانے ہیں۔ اور حضرت عمر نے بھی بڑی دفعہ جو ہے ان صحابی سے کوشش کی کہ مجھے منافقوں کے جو ہے وہ نام بتا دو، کہیں ان میں میرا نام تو نہیں، یعنی وہ بتاتے ہی نہیں تھے، وہ صرف حضرت عمر صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ کہیں ان منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں، لیکن وہ نہیں بتاتے، کبھی کسی کو انہوں نے نہیں بتائے کیونکہ ان کے پاس امانت تھی۔ تو اینڈ میں بھی حضرت عمر نے یہ کہہ کے پوچھا اچھا اتنا تو بتا دو میرا نام اس میں ہے کہ نہیں، بس یہ بتا دو مجھے، تو پھر انہوں نے بتایا گیا کہ نہیں آپ کا نام نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، صحابہ کتنا ڈرتے تھے منافق کہلانے سے۔ اور جو اس آیت کے اندر سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ منافقوں پر کا دل جتنا بھی گھٹے گا، جتنا بھی آپ کا دل منافقوں کی منافقت پر گھٹے گا، آپ نے اس تکلیف کو محسوس نہیں کرنا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں اور وہ میرے لیے کافی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تمہارا دل گھٹتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں ان کی منافقت کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود حفاظت کریں گے۔ پھر تو کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے، یعنی اب جو ہدایت لینا ہی نہیں چاہ رہا، جو ہدایت قبول کرنا ہی نہیں چاہ رہا، دل سے ہدایت کا متلاشی نہیں ہے، اس کا مطلوب ہی نہیں ہے ہدایت، تو ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دے سکتے، چاہے جتنی بھی اس کے بارے میں جو ہے اس کے لیے کوشش کی جائے۔ اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کا یعنی اللہ کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہتے، بلکہ جو لینا ہی نہیں چاہتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں، آپ کسی کو کوئی تحفہ بڑا خوبصورت سا پیک کر کے دیں اور وہ کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، نہیں مجھے نہیں چاہیے، بار بار آپ کو کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس پہلے یہ بہت ہے، نہیں مجھے نہیں چاہیے، چاہے وہ خوبصورت طریقے سے کہہ رہا ہو یا جیسے بھی کہہ رہا ہو، آپ کا دل دکھتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میں اتنی محبت سے اس کے لیے یہ چیز لائی اور اس نے کیسے انکار کر دیا۔ تو اسی طرح دیکھیں ہدایت بھی کیا ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تحفہ ہے، اور دنیا کے خوبصورت ترین تحفوں میں مجھے تو لگتا ہے کہ سب سے جو بہترین تحفہ کسی بھی انسان کو دیا جا سکتا ہے سبحان اللہ وہ ہدایت کا تحفہ ہے۔ تو اللہ کیوں تحفہ دینا چاہیں گے اگر آپ لینا ہی نہیں چاہ رہے؟ اگر ہمارے دل کے اندر تلاش ہی نہیں، ہمارے دل میں طلب ہی نہیں، طلب ہوگی تو انشاءاللہ یہ تحفہ جو ہے ہم سچے دل سے قبول کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بہترین جو ہے وہ ہدایت کے جو راستے ہمارے لیے کھولیں گے، اور ہدایت پر ہمیں ہدایت ملتی رہے گی۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ طلب میں سچائی، آپ کے دل میں طلب ہونی چاہیے۔ تو جو پھر نہیں طلب رکھتا یا ریجیکٹ کر دیتا ہے ہدایت کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کیا کرتے ہیں؟ پھر پسند ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نہیں چاہیے تو نہ لو،
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينكم أو أعرض عنكم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينكم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں، اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو. یعنی کیا کرتے تھے، غلط کام بھی کرتے تھے، لیکن پھر اپنے کچھ فیصلوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آ کے پوچھتے تھے کہ آپ کی شریعت میں کیا حکم ہے. شاید کہ ہماری شریعت میں تو جیسے یعنی یہود و نصارہ، ہماری شریعت میں تو اس کے بڑے سخت احکامات ہیں، تو شاید کوئی دین اسلام میں جو ہے وہ حکم تھوڑا سا نرمی کا ہو، تو پھر ان میں سے جو بھی نرمی کا حکم ہوگا اس کو ہم لے لیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا طریقہ کیا بتا رہے ہیں کہ کان لگا لگا کر جھوٹ کو سنتے ہیں اور جی بھر بھر کے حرام کے کھانے والے ہیں، اور اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو ٹال دو. اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی وہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، یعنی کوئی جتنا بھی برا ہو سامنے والا، لیکن اگر آپ کے پاس فیصلہ کروانے آتا ہے تو یاد رکھیے اس کی برائی کو اس ٹائم نہیں دیکھنا، بلکہ اس معاملے کو دیکھنا ہے اور اس معاملے کا انصاف کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے. تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تو رات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی میں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں. دراصل یہ ایمان و یقین والے ہیں ہی نہیں. ہم نے تو رات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت و نور ہے. یہودیوں میں اسی تو رات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے. اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو. سبحان اللہ، یہ آیت بہت خوبصورت ہے. آیت کا یہ والا حصہ دیکھیے، فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. یعنی کہ اگر وہ تم کسی معاملے میں گواہ بناتے ہیں تو تم ان کو راضی کرنے کے لیے یہ نہ کرو کہ آیت کو کچھ یعنی کہ اپنی مرضی کا حکم دے دو. تو کیا کرو، انصاف کے ساتھ حکم کرو اور ان کا ڈر اپنے دل میں بالکل محسوس نہ کرو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو. اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو اور میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں. اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تو رات میں یہ بات مقرر کر دی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ. یہ کہتے ہیں اسلام میں بڑے سخت احکامات ہیں، تو یہ تو ان کی اپنی کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے. کیا موجود ہے حکم؟ کہ تو رات میں یہ بات مقرر کر دی گئی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے. پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں. یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں قصاص اور دیت. اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی. سبحان اللہ، یعنی پہلے تورات کے بارے میں بتایا اور پھر انجیل. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب. اب تورات میں جو احکامات تھے، اب انجیل کے بارے میں بھی کیا کہہ رہے ہیں. انجیل جو ہے وہ اپنی پچھلی کتاب کی تصدیق کرتی تھی، اور پھر قرآن اپنی پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے. سبحان اللہ، متقین کے لیے. جب بھی ہدایت نصیحت کی بات آتی ہے ساتھ ہی بتا دیا جاتا ہدایت تو کھلی ہے، لیکن کون فائدہ لے گا؟ متقی، پرہیزگار، جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوگا. اللہ کی محبت تو ہوگی لیکن ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت بھی ہوگی، وہ خشیت جو ان کو برائی کے کاموں سے باز رہنے میں مدد کرے، اور اللہ کی محبت جو ان کو نیکی کے کاموں پر آمادہ کرے. سبحان اللہ. تو جس کے دل میں تقوی ہوگا وہی اس ہدایت سے فائدہ حاصل کر پائے گا. اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا اسی کے مطابق فیصلہ کریں، اور وہ اللہ کے نازل کرتا ہی سے فیصلہ نہ کریں، اور وہ اور جو اللہ کے نازل کردہ ہی سے فیصلہ نہ کرے تو وہ فاسق ہے. تو فاسق کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرے، وہ فاسق ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَكُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ.
اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کے محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی، سبحان اللہ، تم میں سے ہر ایک کے لیے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی۔ اگر اللہ چاہتا ہو تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو کتنا آسان تھا نا کہ سارے لوگ ہی مسلمان ہو جاتے، پھر یہ انبیاء اور پھر یہ جو کتابیں ہیں ان سب کے کو لانے کا کوئی مقصد نہ رہتا، سب کے سبھی اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے۔ تو سبحان اللہ، یہ سب کیوں ہے، کیوں پیغمبر بھیجے گئے، کیوں شریعتیں آئیں، کیوں جو ہیں وہ کتابیں آئیں، انسانوں کو چوائس دی گئی کہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون خود سے جو ہے وہ ان احکامات پر عمل کرتا ہے، کون خود سے اللہ کی بتائی گئی جو ہے وہ طریقوں کے اوپر عمل کرتا ہے، تاکہ پھر اس کو جزا دی جائے، اور جو عمل نہ کرے اس کے لیے وہ سزا کا مستحق ٹھہرے۔ دیکھیں ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ہم اس چیز کو کے اوپر بڑے اعتراضات کرتے پھرتے ہیں کہ کیوں اللہ نے ظلم کیا، اللہ چاہتے تو ہم سب کو مسلمان ہی پیدا کر دیتے یا سب پوری دنیا مسلمان ہو جاتی۔ آپ دیکھیں جب ایک خاص چیز ہے، آپ نے اگر جیسے CSS کے امتحان ہوتے ہیں یا کوئی بھی بڑے لیول کے امتحان ہوتے ہیں، جیسے میڈیکل کے چلے امتحان لے لیں، تو کیا ہر کتنے لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں، لیکن کتنے گنے چنے سے جو لوگ ہیں، کتنی کم سیٹس ہوتی ہیں جس پر گنے چنے سے جو لوگ ہیں وہ ان سیٹس کو جو ہے وہ لے پاتے ہیں اور جو ہے وہ سیکیور کر پاتے ہیں۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کیا مطلب آسان نہیں ہے کہ جو میڈیکل پڑھنا چاہتے ہیں، بھائی جس کو محبت ہے ڈاکٹر بننے سے سب کو ہی ڈاکٹر بنا دیا جائے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا کوئی ایک اسٹوڈنٹ جس کے ذہن میں اس کا اچھا سا جواب ہو، پلیز وہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ سب کو ڈاکٹر نہیں بنا دیا جاتا؟ کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب کیا وجہ ہوتی ہے سب کو پاس نہیں کر دیا جاتا اور سب کو جو ہے جو اس کا اہل۔ بارک اللہ فیکی، زادک اللہ علما وعملا، فتح اللہ علیکی۔ آپ اپنا نام بتائیے گا۔ خدیجہ۔ خدیجہ بھی آپ نے ریپلائی کیا ہے؟ ہاں جی، جس کا اہل ہوتا جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، احسنتی، بارک اللہ فیک، الحمدللہ۔ بہت خوبصورت ٹو دا پوائنٹ آنسر کہ اہل دیکھنا ہوتا ہے کہ کون صحیح معنوں میں اہل ہے، ٹھیک ہے؟ وہ الگ بات ہے، اس کے اندر اب آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ ہمارے ہاں تو سیٹس بھی جو ہے وہ سیل ہوتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن پھر بھی یعنی جو بھی امتحان لیا جاتا ہے آپ اپنے بہت چھوٹے لیول پر آ جاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں آ جاتے ہیں۔ گھر میں جب ہم نے اگر بچوں میں سے کوئی ایک چیز خاص کسی کو دینی ہوتی ہے تو ہم کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کون اس کا اہل ہے، تو اہل دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو اتنی بڑی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت، صراط مستقیم، اللہ کا دین، تو وہ ایسے تھوڑی بغیر طلب کے جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ انسان چوائس کے ساتھ، بائی چوائس، یعنی کہ شعوری طور پر میری طرف آئے، زبردستی میرا مطلب ایمان قبول نہ کرے، زبردستی میرے دین پر نہ چلے۔ وہ تو اللہ کے فرشتے اتنے زیادہ موجود ہیں جو سمینا ہر وقت، یعنی سمینا و اطعنا کی سچویشن میں رہتے ہیں، ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آئے اور ہم اس کو مانیں۔ دیکھیں جس فرشتے کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے کہ کسی ٹائم بھی اللہ کا حکم آئے اور میں وہ حکم پورا کر پاؤں، تو اس کے لیے تو فرشتے موجود تھے۔ تو انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں کہ کون نیک عمل کرتا ہے اور کون جو ہے وہ برائی کے راستے پر چلتا ہے۔ تو اس لیے چوائس دے دی گئی، کھول کے سب کچھ بیان کر دیا گیا، سامنے رکھ دیا گیا، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ یہ جو ہے پیچھے ہم نے پڑھا الیوم اکملت علیکم، وہ کیا جو آیا ہم نے پڑھی اس میں کیا تھا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور پسند کر لیا، یعنی میں نے پوری انسانیت کے لیے سب سے پسندیدہ میرے نظر میں دین کون سا اور غالب دین اور آخری وقت تک کے لیے ایک یعنی جو اب دین رہ گیا ہے وہ کون سا ہے، وہ اسلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کھول کر ہمیں بیان کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون خود سے اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹتا ہے اور جو ہدایت کی طلب میں سچا ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس طلب کو اس کی پوری بھی کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما کر مسلمان بنا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اوکے تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ اللہ کی کیا چاہت ہے؟ یعنی اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت کیا ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔
تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا، یعنی تم چاہو یا نہ چاہو پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے نا، آخر کو مر کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، پھر وہ تمہیں ہر چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو، یعنی بتاتے ہو کہ یہ فرقہ ٹھیک ہے، یہ فرقہ غلط ہے، یہ جو ہے دین ٹھیک ہے، یہ دین غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی قیامت کے دن جو ہے وہ فیصلہ کر دیں گے۔ وَإِنْ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَكُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی فیصلہ کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابع داری نہ کریے، اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں وہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے پاس گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تو کیا ہے، بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب فیصلے کرنے لگتے تھے لوگ آتے تھے، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ پتہ ہے بہت چرب زبانی ہوتی ہے، لوگوں کو کچھ کو بات بڑے اچھے طریقے سے کرنی آتی ہے، تو کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑے اچھے طریقے سے خود کو جسٹیفائی کر لیتے تھے، اور سامنے والے کو یعنی مخالف کو جو ہے غلط ثابت کر کے فیصلہ اپنے حق میں لے لیتے تھے، لینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ دیکھیں، اگر ہم یہاں پر ایک چیز کی نفی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا غیب کا علم دیا گیا تھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا غیب کا علم تھا تو ایسا کیوں ہوتا تھا، یہ ایسا کیوں ہو پاتا تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب سے پتا ہونا چاہیے تھا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں صاف صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں کہ تم میں سے بعض اپنی یعنی زبان کی جو خوبصورتی ہے، تیز زبان کی وجہ سے مجھ سے غلط فیصلہ کروا لیتا ہے، اور غلط چیز جو ہے وہ مجھ سے یعنی کہ کا حقدار بن جاتا ہے، اور جو اصل معنوں میں حقدار ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو میں اگر کسی کے حق میں ایسا کوئی فیصلہ کر ڈالوں تو کیا کرو، کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہ کرو، یعنی مجھ سے ایسے فیصلے مت کرواؤ، اور اگر کروا لیتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ تم جو چیز لے رہے ہو نا اس فیصلے کے بدلے میں، وہ ایک آگ کا انگارہ ہے جو تم لے رہے ہو۔ تو کبھی بھی جو ہے غلط فیصلہ کروانے کے لیے جو ہے اپنی زبان کی خوبصورتی یا زبان کی تیزی کو جو ہے استعمال کر کے غلط فیصلے نہیں کروانا چاہیے، جہاں ہم حقدار ہیں اسی حق کا دعویٰ کرنا چاہیے، کسی دوسرے کے اوپر جو ہے ظلم کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ چیز بھی دیکھ لی ہم نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل غیب کا علم نہیں تھا۔ اوکے، آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی فیصلہ کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجئے، ان سے ہوشیار بھی رہیے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے، ہوشیار ہو کر فیصلہ کرنا ہے کہ کہیں وہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر وہ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے پاس گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، بلا شبہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کیا وہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بے شک اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ دوبارہ حکم آ گیا، سبحان اللہ، بار بار آپ کی حکم سنیں گے، اور کل ہم نے بہت تفصیل سے اس بارے میں بات کر لی تھی، ایون اپنی اولادوں کے لیے بھی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کل کہ ہم انہیں شروع سے ہی ان کے دلوں میں یہ بات جو ہے وہ ڈال دیں گے، راسخ کر دیں گے کہ یہود و نصارہ ہمارے کبھی دلی دوست نہیں ہو سکتے، اور ہم نے ان کو دلی دوست نہیں بنانا۔ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے اور وہ بے شک انہی میں سے ہے، یعنی جب آپ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صاف ملتا ہے نا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے آج جو وہ چیزیں کر رہے ہیں، کل کو تم ان کے ساتھ شامل ہوتے رہو گے تو آہستہ آہستہ کیا ہے، تمہارا دل بھی اس برائی کے اوپر مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب دل مطمئن ہو جائے گا تو عین ممکن ہے کہ ایک دن جو ہے تم اس برائی کے اندر پڑ ہی جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ان سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ ظالموں کو اللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کس کی بیماری؟ نفاق کی بیماری، وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دل لپکتا ہے ایسے لوگوں کی طرف، ان کے طریقے پسند کرتا ہے، ان کے طریقوں جیسے آپ بننا چاہتے ہیں، تو دیکھیں پھر اسی ٹائم سوچنا ہے کہ اوہ، اگر میرے دل کے اندر ایسی اٹریکشن ہے یا میں ان لوگوں کے ساتھ کچھ افیکچویشن وغیرہ فیل کرتی ہوں، میں ان سے انسپائر ہوتی ہوں، تو اٹ مینس اٹ از شوئنگ دیٹ آئی ہیو سم سورٹ آف ڈیزیز، میرے دل کے اندر جو ہے وہ ڈپلومیسی ہے، میرے دل کے اندر منافقت کی بیماری ہے۔ تو فوراً ہمیں کیا کرنا ہے، اس بیماری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عافیت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ کیا دعا مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے ہر طرح کی منافقت سے میرے دل کو پاک کر دے، میرے دل کو ہر طرح کے نفاق سے پاک کر دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق۔ آپ دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے، یعنی اگر ہم ان کو دوست نہ رکھیں یا ان کی دوستی کی طرف مائل نہ ہوں، یا ان کو عزیز نہ رکھیں، یا ان کے جو ہے پسند کے کام نہ کریں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ہمارے اوپر جو ہے وہ کوئی فتنہ، کوئی مشکل نہ آ جائے، یا ہم کسی نقصان میں نہ پڑ جائیں۔
بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دے، سبحان اللہ۔ تو ایمان رکھیں، توکل رکھیں کہ نہیں، ان کے ماننے میں، ان کے جیسے بننے میں فتح کامیابی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں میں فتح اور کامیابی ہے۔ آپ اپنے دین پر استقامت سے چلتے رہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے، اور ایماندار کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم کو لے آئے گا۔ پیچھے بھی ہم نے یہ بات پڑھی، دوبارہ ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اللہ بہت جلد ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی، اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، یعنی اللہ کو ان سے محبت ہوگی، اور وہ بھی اللہ سے جو ہے وہ محبت رکھتے ہوں گے۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر، اور سخت ہوں گے کفار پر، یعنی نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر، مسلمانوں کے آپس میں۔ آج دیکھیں ہمارے ہاں کتنے اختلافات ہیں، ہم غیر مسلموں سے اتنی محبت سے ملتے ہیں، لیکن دوسرے مسلمان کو سلام کا جواب دینا ہم پسند نہیں کرتے، کہ یہ تو جی فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، تو میں تو اس کے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتی ہے۔ تو کیا کہا ہے، مسلمانوں پر مسلمان نرم دل ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کے دل میں نرمی کے جذبے ہوتے ہیں، محبت کے جذبے ہوتے ہیں، ان کے سامنے وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، لیکن کفار کے معاملے میں وہ سخت ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ سبحان اللہ، کیا خصوصیات ہیں ان لوگوں میں جو اگر ہم اپنا حق ادا نہیں کرتے، اگر ہم بے دین ہوتے ہیں یا دین سے پھرتے ہیں، یا دین کے جو احکامات ہیں یا جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر آتی ہیں ان سے جو ہے روگردانی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، بدل کر ایسے قوم کو لے آئیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئیں گے جو کیا ہوگی، نمبر 1 اللہ کو محبوب ہوگی، نمبر 2 وہ اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، نمبر 3 ان کے دل نرم ہوں گے مسلمانوں کے لیے، نمبر 4 ان کے دل سخت ہوں گے کفار پر، نمبر 5 اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور نمبر 6 کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی، یعنی کوئی ان کو چاہے جتنا بھی لان تان کرتا رہے وہ اس لان تان کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج ہم تو چھوٹی سی کسی کی ہمیں جو ہے وہ تنقید سننی پڑے تو فوراً اس کام سے ہی پیچھے ہو جاتے ہیں، سارے کام بند کر کے جو ہے وہ چپ کر کے کمرے کے اندر بند ہو جاتے ہیں، جی بس میں نہیں کوئی کام کری، لوگ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتے، لوگ تو مجھ پر تنقید ہی بہت زیادہ کرتے ہیں، میری تو کوئی بات مانی نہیں جاتی ہے، تو میں نے تو آج کے بعد جو ہے یہ دین کا کام ہی نہیں کرنا ہے، اور سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ تو نہیں، کیا کرنا ہے، جتنی بھی لان تان ہو، تنقید ہو، اگر آپ حق پر ہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے آپ حق پر ہیں بھی کہ نہیں، یہ ضرور دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم حق پر ہیں، سبحان اللہ، تو پھر ہمیں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی۔ مسلمانوں، اچھا، ملامت کی پرواہ نہ کریں گے، یہ ہے اللہ کا فضل جسے چاہے دے، اللہ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے، کیوں تم یعنی ان کی دوستی کی پرواہ کرتے ہو؟ تمہارا دوست تو خود اللہ ہے، اور سبحان اللہ، جس کا اللہ دوست ہو جائے دنیا میں اس کو کیا چاہیے؟ اور تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، وہ یقین مانے کہ اللہ ہی کی جماعت غالب رہے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ہمیں کس کے اندر آنا ہے؟ ہمیں کس میں آنا ہے؟ حزب اللہ میں آنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف صاف خوشخبری دے دی کہ آخر کار جو بھی معاملہ ہوگا، اینڈ میں جو ہے فتح کس کو نصیب ہوگی، غالب کون رہے گا؟ ایمان والے، یا اللہ کا گروہ، اللہ کا حزب جو ہے وہ کامیاب رہے گا۔ تو وقتی فائدوں کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے ان لوگوں کی دوستی کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہو، ان لوگوں کی دوستی کی طرف مت جاؤ، بلکہ ایمان والوں کی دوستی اپناؤ، اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اپناؤ، کیونکہ اینڈ میں تو کامیاب اسی گروہ نے ہونا ہے۔ چاہے وقتی طور پہ تمہیں ان کی کامیابی نظر نہیں آ رہی، لیکن دیکھیں صرف مسلمانوں نہیں، صحیح معنوں میں ساتھ ہی بتا دیا، ان مسلمانوں نے کامیاب نہیں ہونا جو اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے، بلکہ کون سے مسلمانوں نے، کون سے اللہ کے گروہ نے کامیاب ہونا ہے؟ وہ گروہ جو کیا کرتا ہے، جو ایمان والے ہیں، یعنی جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایسا گروہ جو ہے، جو پھر اس کا اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ اس کا دوست ہے، اور ایسا گروہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ تو ہمیں بھی ایسے گروہ کو تھامنا ہے۔ مسلمانوں، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہوں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی ٹھہرا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل ہیں۔ آپ کہہ دیجیے، یہود و نصرانیوں، تم میں سے صرف اس وجہ تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنی کرتے ہو کہ ہم پر اللہ اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں، یعنی جو کچھ ہمیں اللہ نے کہا ہے ہم نے اللہ کی بات مان لی ہے، تو تم اس بات کی وجہ سے ہمارے ساتھ دشمنی ٹھہرا رہے ہو۔
اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں، کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برا بدلہ پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غصے ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے زیادہ برا کون ہے یا برا بدلہ پائے گا وہ کون ہے؟ جنہوں نے اللہ کے دین کو مذاق بنا لیا اور جنہوں نے جو شرک کرتے ہیں۔ تو اپنے ارد گرد دوبارہ دیکھنا ہے، ہم ہر پارے میں شرک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، شرک دیکھنا ہے کیا کیا شرک کے معاملات ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہو رہے ہیں۔ جیسے وہ حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی کہ کیا یعنی کہ کیسا شرک کو اگر سمجھنا ہے تو کیا ہے کہ شرک کتنی باریکی سے شروع ہوتا ہے۔ بڑا شرک ہمیں نظر آتا ہے، قبر پرستی میں چلے گئے، بت پرستی میں چلے گئے، تو بڑے بڑے شرک ہیں، واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ لیکن کچھ چھپے ہوئے شرک بھی ہے نا، جو شرک خفی ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ریاکاری، میں نماز پڑھی تھی اور کوئی آ گیا تو میں نے اتنی خوبصورت، پہلے تو میں بس ٹھونگے مار رہی تھی اللہ اکبر، اور جیسے ہی کوئی آیا میرے پاس یا میرے پاس سے گزرا، میں نے تو اتنی سبحان اللہ خوبصورت قرات شروع کر دی، نماز کو کا قیام بھی لمبا کر دیا، رکوع بھی، سجود بھی لمبے لمبے شروع کر دیے، اور میرے دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ مجھے سارے کہیں کتنی خوبصورت نماز پڑھتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری ہے۔ اب ریاکاری ہوئے گی تو وہ کیا ہوگی؟ دراصل وہ نماز کس کے لیے پڑھی؟ اللہ کے لیے تو نہ رہے گی نا، وہ تو کس کے لیے پڑھی؟ جو ساتھ گزر رہا تھا شخص، اس کے لیے پڑھی، اس کو خوش کرنے کے لیے پڑھی کہ وہ میرا نام کرے یا وہ مجھے مانے۔ تو ایسی چیزیں جو ہم کرتے ہیں یہ بھی شرک میں آتی ہیں، ریاکاری بھی شرک ہے۔ کیا حدیث ہم نے سنی تھی کہ کیا شرک خفی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی شرک کی چھوٹی سے چھوٹی جو چیز ہے کیسے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے؟ کالی رات ہو، اندھیری کالی رات ہو، اور اس کے اندر ایک اندھیرا سا یعنی کہ کالا سا پتھر ہو اور اس کے اوپر سیاہ کالی چونٹی ہو اور وہ چل رہی ہو، تو کیا کسی کو نظر آتی ہے؟ تو اسی طرح جو ہے وہ شرک بھی ایسے ہمارے اندر کبھی کبھار پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو بہت زیادہ پھر کیا کوشش ہے اپنے آپ کے اوپر ہر وقت انسان نظر رکھے، کہیں میرے اندر شرک کی کوئی چھوٹی سی چیز پیدا تو نہیں ہوئی۔ تو شرک سے ہر طرح سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے آج شرک کر لیا اور ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرتے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرک پہ اصرار کرتے رہے، شرک کرتے رہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کوئی شرک کیا ہے، اور قیامت کے دن وہی شرک لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو گئے، وہ شرک اس دن ہمارا معاف نہیں ہوگا۔ لیکن اب تک جتنے شرک ہو گئے اس پر صدقے دل سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بیٹھ کر دعا کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے اور اپنی اصلاح کر لینی ہے۔ شرک کو سمجھنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، اور شرک کا بالکل جڑ سے جو ہے اس کو اپنے نفسوں میں، اپنے گھرانوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشرے میں اس کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آتے ہیں اور اسی کفر ہی کے ساتھ گئے بھی، اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اس سے اللہ خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور حرام مال کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہے، انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیر۔ کیا کہا انہوں نے؟ وقالت الیہود ید اللہ المغلولہ، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں دراصل، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے، اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو ہاتھ بھی ہیں۔ تو اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ سے بچا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں اور اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے، اور سبحان اللہ، اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ یعنی یہ اہل کتاب جتنے بھی گناہ کر چکے ہیں، اگر اس کے باوجود یہ کیا کرتے؟ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی برائیاں مٹا دیتے۔ اور اگر وہ لوگ تورات و انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے اس کے پورے پابند رہتے تو وہ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ رویش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہ کی اور آپ کو
اللہ لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ کافر لوگوں کی رہبری نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں، جب تک کہ تورات و انجیل کو جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو، جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھیرے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ دراصل اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، اور اس کی والدہ ایک نہایت راست باز عورت تھیں۔ دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی کتنی دلیلیں چاہیے تمہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ خدا نہیں، وہ رب نہیں، بلکہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں۔ دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ ان کی ایک والدہ بھی تھی، اور وہ کیا تھی؟ راست باز خاتون تھی، اور دونوں ماں بیٹا کھانا کھایا کرتے تھے۔ رب تو کھانا نہیں کھاتا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ الٹے پھرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے؟ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کیا چیز ہے جو ہمیں یہ اس چیز پر لے آتی ہے کہ فلانا شخص جو ہے وہ اس کو میں اپنا جو ہے وہ رب مان لوں، یا اس کی جو ہے وہ پرستش کروں، یا جو فلانی قبر کے اندر موجود بزرگ ہیں وہ مجھے نجات دلائیں گے، یا وہ مجھے کامیاب کریں گے، یا مجھے بیٹا دلا دیں گے، یا مجھے میرے تمام جو میری دعائیں وہ قبول کروائیں گے اللہ کے آگے، یا مجھے جو بھی میری خواہشیں وہ پوری کریں گے۔ وہ تو سنتے بھی نہیں ہے۔ تو کیا چیز ہے جو ہمیں اس چیز کے اوپر آمادہ کر دیتی ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، وہ تو اٹھ کر تمہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں دے سکتے، نہ تمہاری پاس اس ٹائم ادھر ان کے سامنے دعا مانگتے ہوئے بھی اگر دیکھیں کوئی نقصان ہونے لگتا ہے یا کوئی آفت آنے لگتی ہے تو وہ کبھی بھی نہیں نکل کر قبر سے بچا پائیں گے۔ تو کیوں پھر ہم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر ایسے غیر اللہ یا ایسی چیزوں کو جو ہے وہ معبود مان لیتے ہیں، اور ان کے اوپر سجدے کرتے ہیں ان کی قبروں کے آگے، یا ان سے جو ہے وہ جا کر دعائیں مانگتے ہیں، ان کے اوپر نظر و نیاز کرتے ہیں، ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو۔ غلو کیا ہے؟ کسی کو اس کے مقام سے بہت زیادہ بڑھا دینا۔ جیسے عیسائیوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کے معاملے میں غلو کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صاف یہ الفاظ ملتے ہیں، مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے معاملے میں کبھی غلو نہ کرنا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا، یا پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کے معاملے میں کیا۔ تو غلو سے ہمیں بچنا ہے۔ غلو کیا ہے؟ کہ کسی کو، جیسے پیغمبر ہیں تو پیغمبر کو ان کے مقام سے اتنا اونچا کر دینا کہ اللہ کے بالکل برابر ہی بنا دینا۔ جیسے ہمارے ہاں نعتیہ کلمات آپ سنتے ہیں، ہم بہت اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں کہ جو ہے اللہ اور نبی ایک ہی ہیں، برابر ہیں، یا اگر اللہ تو شاید نہ معاف کرے لیکن نبی نے معاف کر دیا، تو مطلب اس طرح کی باتیں جو ہے بہت آپ سب بہت اچھے سے سنتے ہیں یہ نا۔ تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، وہ مقام اپنی جگہ بہت بلند ہے، اس سے زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مطلب انسانوں میں ایک بلندی کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو اب ان کو رب کے برابر کرنا جو ہے مطلب اس کو عقل مانتی نہیں، کیوں ان کو رب کے برابر کرنا ہے؟ وہ اپنے مقام میں خود ہی پورا مقام ہے، الحمدللہ بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ تو ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ کے برابر نہیں کرنا۔ یہ کن کی روش تھی؟ یہ پہلے جو قومیں ہیں ان کی روش تھی، یہود و نصارہ کی روش تھی۔ یہ جو ہے پچھلی قوموں کی روش تھی، یہ جو ہے مشرک قوموں کی روش ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام سے نہیں بڑھانا۔
اوکے کہہ دیجیے اہل کتاب اپنے دین میں نحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں بنی اسرائیل کے کافروں پر اور داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے بس آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ روکتے نہ تھے اللہ اکبر کبیر آج ہم بھی دیکھیں کہاں امر بالمعروف کہاں نہیں انل منکر کوئی دوسرے کو نہیں روکتا جو کر رہا کرنے دیا جاتا ہے کہ اگر میں نے اسے کہا تو کہیں میرے تک فتنہ نہ پہنچ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے تم میں سے جو شخص کسی منکر یا برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اسے دل سے برا سمجھے اور یہ ایمان کا انتہائی کمزور درجہ یعنی سب سے نچلے لیول کا جو ہے وہ ایمان ہے کہ آپ جو ہے نہ زبان سے روک رہے ہیں نہ ہاتھ سے روک رہے ہیں بلکہ بس دل کے اندر ہی برا سمجھ رہے ہیں اس معاملے کو تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے جو کچھ بھی وہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اگر انہیں اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو وہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ ان میں دانش مندانہ اور گوشہ نشین ہے اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے الحمدللہ یہاں پر ہمارا پارہ کمپلیٹ ہوا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا